بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن یا فرقہ کے پلیٹ فارم سے سجل علی اور ڈاکٹر سید علی اسد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ ہمارا تعارف اللہ کا شکر ہے بہت اچھی طرح سے جان گئے ہیں کہ ہم کسی بھی فرقے سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی انکلینیشن نہیں رکھتے، یعنی کہ ہمارا کسی کی طرف بھی کوئی جھکاؤ تک نہیں، نہ کسی سے تعلق ہے اور نہ کوئی فرقہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم قرآن کے اللہ کے کلام ہونے پہ بلیو کرتے ہیں، اور قرآن کی تبلیغ اور اس پر غور و فکر جو ہے اس کو قرآن کی آیت مبارکہ وتواصوا بالحق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بلغوا عنی ولو کان آیہ کہ تبلیغ کر دو میری طرف سے، اگر ایک ہی آیت، اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وتواصوا بالحق، یعنی حق کی ایک دوسرے کو تلقین کر، ورنہ اللہ فرماتا ہے نا یہ چار خصوصیات جن میں نہیں ہیں، ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین یعنی قرآن کی تلقین اور صبر، تو وہ خسارے میں۔ اللہ نے ایک زمانے کی قسم اٹھا ہے، سورہ اسر آپ دیکھ لیجئے۔ تو اس وجہ سے آپ کے سامنے ہم حاضر ہوتے ہیں، تو آپ کا بہت شکریہ، آپ بہت سپورٹ کرتے ہیں، لائک کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، تھینک یو سو مچ فار دیٹ۔ بسم اللہ کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب۔ جی آج ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ 22 نمبر آیت سورہ صافات کی 22 نمبر آیت سے لے کے 74 نمبر آیت تک پڑھنے، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، 3 آیات ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحیم وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غابين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون وذلك خير نزلا عن شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم۔ یہ الف نہیں پڑھیں گے، یہ کیونکہ اس کے اوپر وہ ڈالا
إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم. ڈائریکٹ جائیں گے اس دفعہ انشاءاللہ تشریح آن ٹریک جائیں گے. ٹھیک. سورہ صافات آیت نمبر 22 سے آغاز. احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون. مشہور کیے جائیں گے وہ کہ جنہوں نے ظلم. شروع مشہور کرو. اچھا مشہور کرو. رشتوں کو حکم ہوگا کہ ٹھیک مشہور ٹھیک کرو، ٹھیک. اکٹھا کرو. یہ امر کا سیکھ ہے ڈاکٹر. جی امر کا سی ہے، جمع مذکر. اگر احشروا ہوتا تو پھر وہ ہوتا کہ مشہور کیے جائیں. احشروا ہوتا نہیں یا کچھ اور ہی ہوتا، اور ہی ہوتا. اچھا ٹھیک. لیکن یہ جو مزاج ہے وہ اس طرح سے میں سمجھا کہ شاید یہ دوسری. ٹھیک. یعنی جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ازواج کو بھی، یعنی کہ ان کے ہم قسم لوگوں. ہم قسم یہاں پر بیویاں نہیں ترجمہ کر سکتے نا، اس لیے کہ اور اسی لیے میں نے سورہ یاسین کی 36 نمبر آیت میں جی خلق الازواج کلھا میں ازواج کا ترجمہ کیا تھا، مختلف قسم ہم قسم لوگ. تو یہاں بھی ہم قسم لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ تو نہیں کہ شوہر برا ہے تو اس کی بیوی کو بھی ساتھ رکھ لو. ان سے یعنی ملتے جل. جی. وما کانوا یعبدون، اور نہ تھے وہ نہیں، اور جن کی وہ عبادت کرتے. یہاں ما نافیہ نہیں ہے. ٹھیک. یعنی ان کو اکٹھا کرو ظالموں کو. یہ اللہ پاک حکم دے رہا ہے، اکٹھا کرو ظالموں کو اور ان کے ہم قسموں، ہم روشوں یا ہم قسموں کو، اور انہیں بھی کہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. فہدوہم الی صراط الجحیم، بس راستہ دو انہیں، ہدایت دو انہیں جہنم کے راستے کی. اب یہ پچھلی آیت میں ایک بات جو ہے نا وہ آیت نمبر 22 میں کرنے والی تھی، تو وہ یہ تھی کہ وما کانوا یعبدون، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو بھی جہنم کی طرف لے جاؤ. اس میں ظاہر بات ہے کہ جب اس جو معبود ہے اپنی عبادت میں اس کا عمل دخل ہوگا پھر اس کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. بعض ایسے بھی عظیم ہستیاں ہیں جیسے جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں معبود بنایا گیا ہے اور ان کو اللہ کا بیٹا بھی کہا گیا اور اللہ بھی کہا گیا اور اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اقنوم بھی ان کو قرار دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کسی کو کہا کہ میری عبادت کرو. انہوں نے تو قرآن قیامت کو کہیں گے نا اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے تو انہیں یہی کہا تھا کہ اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو کہ یہی سیدھا راستہ ہے. تو یہ وہ معبود ہوں گے کہ جو خود اپنی معبودیت کا دعویٰ لے کر کھڑے ہوتے، جیسے فرعون کی ایک مثال ہے، نمرود کی ایک مثال ہے. جی اگلی آیت. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے اللہ پاک حکم دے گا قیامت کے دن کے ظالموں کو اور ان جیسوں کو اکٹھا کرو اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، پس انہیں جہنم کا راستہ دکھا دو، یعنی ان کو جہنم کے راستے پہ ڈال دیا جائے گا. پہ چلاؤ. آیت نمبر 24. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور روکو انہیں، یقیناً وہ سوال کیے گئے ہیں. ہاں، یعنی ان سے سوال کیا جائے گا. روکو. ہاں، یہی مطلب ہے. اگر اردو محاورے میں آپ اس کا ترجمہ کریں نا تو یہ ہوگا اور روکو انہیں، بے شک ان سے کچھ پوچھنا ہے. روکو انہیں کہ بے شک ان سے کچھ پوچھنا ہے. بہت یہاں پہ میں ایک بات کروں کہ کچھ جو فرقہ پرست لوگ ہیں وہ اپنی شخصیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا یہاں روک کے، حالانکہ آگے جو ہے نا بتایا بھی جا رہا ہے اگلی آیت میں جو آگے ہے کہ کیا پوچھا جائے گا. جی ہے وہ یہ ہے آیت نمبر 25 میں، مالکم لا تناصرون، کیا ہے تمہیں کہ نہیں تم نصرت کرتے، ایک دوسرے کی نصرت نہیں کرتے. کیا ہو گیا تمہیں کہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ نصرت نہیں کرتے. بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ اس دن یا آج مستسلمون یعنی تسلیمات والے ہوں، مستسلمون خوب فرمانبردار ہوں گے. اس دن یہ خوب فرما بردار ہوں گے. یہ اور آیتوں میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ قیامت والے دن یہ کہیں گے ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے یقین کر لیا، اب ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج تاکہ ہم جو ہے نا وہ کام جو نہیں کرتے تھے اچھے کام وہ کریں گے، تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے، تیری آیتوں پر ایمان لائیں گے. تو مجموعی آیات کا اگر مفہوم لیا جائے نا اس موضوع پر تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں جو عمر دی گئی تھی کیا اتنی کافی نہیں تھی کہ جس نے ہدایت پانی ہوتی وہ ہدایت پا لیتا. یہ ہم نے فاتر میں پڑھا ہے، سورہ فاتر میں. تو ڈرانے والا بھی جو تمہارے پاس آیا تھا، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے
اسی طرح کی آیت ہے، تو اس میں فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں پھر دنیا میں بھیج دے نا تو یہ پھر پہلے سے کام کریں. یہ بات صرف ان کے منہ کے کہنے کی حد تک ہے. اگر میں دنیا میں بھیج دوں تو پھر یہ پرانے ہی کام کریں گے جو کہ کام غلط کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ان سے پوچھا یہ جا رہا ہے برے لوگوں سے کو اور ان جیسوں کو اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، معبود جو بنائے ہوئے ہیں اللہ کے شریک، ان کو بھی اکٹھا کر لیا گیا ہے. جنہوں نے ان کی عبادت کی ان کو بھی اکٹھا کر لیا گیا ہے اور جہنم کے راستے پر انہیں چلانا شروع کر دیے. بالکل. اور ان سے کہا گیا اب ان کو روکو، ان سے کچھ پوچھنا ہے، تم مدد کیوں نہیں کر رہے؟ لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ بالکل مدد نہ کر پائیں گے، بلکہ وہ تو اس دن بڑے فرما بردار بنے. آیت نمبر 27 وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان کے بعض کو بعض کے سامنے کیا جائے گا. ہاں جی، یتساءلون، وہ سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے ہم سوال کریں گے، ایک دوسرے سے ہم سوال کریں گے. اور یہ بات جو ہے اور بھی جگہوں پہ بڑی خوبصورت آئی ہے. سورہ مبارکہ مدثر کی جو ہے وہ آیات ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کا صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. آیت نمبر 40 کے بعد سے دیکھیں. بیچ گھنے باغات کے وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے ان مجرموں سے کہ کیا چیز ہے. جنتی لوگ جو ہے نا مجرموں سے پوچھیں گے کیا چیز ہے کہ جس نے تمہیں جہنم کی راہ لگایا. وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے اور ہم مسکین کو کھانا جو ہے نا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم جو ہے نا فضول بحثیں کرنے والوں کے ساتھ فضول بحثیں کرتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کے انکاری تھے حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی. یہ آیت نمبر 47. کیا کیا باتیں تھیں؟ یہ باتیں تھیں کہ سورہ جو ہے نا مدثر میں 74 نمبر سورت جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں جو ہے نا جنت میں جو ہے نا جنت والے جو ہیں وہ سوال کریں گے. کن سے؟ مجرموں سے. پوچھیں گے کیا چیز ہے جس نے تمہیں جہنم کی راہ لگایا. وہ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم فضول بحثیں کرنے والوں کے ساتھ فضول بحثیں کرتے تھے، اور ہم تقریب کرتے تھے یوم دین کی، قیامت کو جھٹلاتے تھے حتیٰ کہ ہمارے پاس یقین آ گیا، یعنی موت آ گئی. یہ وہی یقین ہے جس کا سورہ ہجر کی آخری آیت میں ذکر ہوا ہے کہ اس وقت تک عبادت کر جہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی جب تک کہ موت آ جائے. بہت خوبصورت بات ہے ڈاکٹر صاحب. یہاں پہ دیکھیے کہ میں اس میں ایک پوائنٹ آپ کی اجازت سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہ کھلاتے تھے، تو کافر جو ہے وہ تو یہ اس بات پر مکلف ہی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے. obviously یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. بہت اچھی، ایکسلنٹ، بہت اچھا استدلال ہے، ایکسلنٹ. تو یہ ادھر سے ان منافقین کی بات ہے جو مسلمان بنے ہوئے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی، پوچھ نہیں ہوگی. سورہ صافات آیت نمبر 28 قالوا انکم کنتم تعتوننا عن الیمین، کہا انہوں نے، یعنی وہ کہیں گے یقیناً تم آتے تھے ہمارے پاس دائیں جانب، یعنی نیکی کے رنگ میں آتے تھے. اس کے دو مطلب کہہ رہے ہیں، پہلے سمجھائیں ہمیں کائنڈلی کہ یہ کون کہہ رہے ہیں. وہ کہیں گے، یہ کون کہیں گے، ان کے بعض کے مقابل آئیں گے. اور یہ کون کہیں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں گمراہ کیا ہوگا ان کے آگے جانے والوں نے گمراہ کیا ہوگا. تو وہ ایک دوسرے کو جب دیکھیں گے تو یہ جو گمراہ شدہ لوگ ہیں نا، یہ کہیں گے تم تو بڑے نیکی کے رنگ میں آتے. اس میں نیکی کا رنگ میں بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. اور طاقت سے آتے تھے، بڑی قوت سے آتے تھے. یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں اور طاقت کے لیے استعارہ بھی ہے. اچھا. اور یمین انل یمین سے میں سمجھتا ہوں کہ نیکی کے رنگ میں تم ہمیں ورگلانے آتے تھے. یہ ترجمہ بھی اس میں شامل ہے. صحیح ہو گیا. تو یہ اور جگہوں پر بھی جو ہے وہ آیا ہے، اور جگہوں پر یہ مضمون آیا ہے کہ جب وہ آئیں گے قیامت والے دن، جب سورہ اعراف میں کہا جا رہا ہے کہ حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے جہنم میں پائیں گے وہ سارے، اور پھر جو پہلے والے ہیں وہ بعد والے ہیں وہ پہلے والوں سے کہیں گے کہ تمہیں جو ہے تم ہو جنہوں نے ہمیں اس راستے پر لگایا تھا اور جنہوں نے ہمیں جو ہے وہ گمراہ کیا تھا، تو اے اللہ انہیں دگنا عذاب دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ تم سب کے لیے ہی دگنا ہے، تم سب کے یہ کئی گناہ ہے. اور پھر یہ جو ہے نا پہلے والے وہ کہیں گے تمہیں ہم پر کون سی فضیلت حاصل ہے. تو مطلب ہم نے تمہیں زبردستی تو نہیں کیا تھا. پھر اسی طرح سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کا مفہوم بھی اس طرح کا ہے، جہاں شیطان کہے گا کہ جب فیصلہ ہو چکے گا، اللہ فرماتا ہے تو شیطان آئے گا، ابلیس آئے گا اور کہے گا لوگو کچھ وعدے میں نے
کیے تھے تم سے، سبز باغ دکھائے تھے تمہیں، لیکن میں نے وہ وعدے پورے نہیں کیے، اور کچھ وعدے تم سے اللہ نے کیے تھے اور اس نے وہ وعدے پورے فرما دیے، سبحان اللہ۔ اور بات اتنی سی تھی، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تمہیں برائی کی دعوت دی، تم نے میری آواز پہ لبیک کہی، اب مجھے نہ کوسو بلکہ اپنے آپ کی ملامت کرو۔ کیا بات۔ اب ہم سارے ہی جو ہیں وہ ایک دوسرے کی فریاد رسی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ فیصلہ فرما چکا بنتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، تو یعنی کہ ایک طرح سے شیطان کی گواہی بھی آ گئی، پھر لڑیں گے اس جگہ پہ ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ لڑیں نے گے۔ حق بتا پھر دی۔ جب وہ کہیں گے نا کہ ہم کہتے تھے کہ عذاب تم سے جو ہے وہ ہٹا لیں گے، تو آج کچھ عذاب ہم سے ہٹاؤ گے تم، تو وہ تبرہ کریں گے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں وہ تبرہ کریں گے ان سے، یعنی وہ جو معبود ہیں، جو پیر مرشد ہیں، وہ پھر تبرہ کریں گے اپنے پیچھے چلنے والے، یعنی ان سے اظہار لا تعلقی کر، ہزار اللہ تعالیٰ کی، اور وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ پھر جانا ملے زمین پر، اور وہاں تم لوگ ہو تو ہم بھی تمہارا ایسے ہی تم سے بیزاری اختیار کریں جیسے آج تم ہم سے بیزاری اختیار کر رہے ہیں۔ کیا بات۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جو آتی ہیں قرآن پاک میں، اور انسان کا پچھتاوا جو ہے وہاں پہ بتایا گیا ہے۔ اور یہ سورہ صافات کے 28 نمبر سے ہم ریلیٹ کر رہے ہیں کہ وہ جب ایک دوسرے سے، یہ برے لوگ کون سے لوگ، جنہوں نے عبادت کی اور جنہوں نے عبادت کروائی، یہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، تو سوال میں وہ یہ پوچھ رہے ہیں اب جنہوں نے عبادت کی ہے کہ تم تو بڑی طاقت سے ہمیں گمراہ کرتے کرنے تھے اور آتے تھے۔ بڑے نیکی کے رنگ میں گمراہ کرتے تھے، تو اس کے تناظر میں یہ ساری بات ہوئی۔ جی یہ اور جگہ پہ بھی یہ مفاہیم ہیں۔ سورہ صفات آیت نمبر 29، قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ کہیں گے، یا کہا انہوں نے، لفظی ترجمہ ہے لیکن یہ ماضی یقینی مستقبل کے لیے قیامت کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے بعد کی بات ہو رہی، وہ کہیں گے بل نہ تھے تم مومن۔ اب یہ جو جن معبودوں پہ انہوں نے کیا ہے نا ڈاکٹر صاحب، اعتراض کیا ہے جن معبودوں پہ، وہ کہہ رہے ہیں تم تو مومن تھے ہی نہیں، ہاں، تم تو، یعنی جیسے وہ کہتے تھے نا تم تو ہماری عبادت نہ کرتے تھے، یہ وہی بات انہوں نے کی ہے کہ تم تو ہم پر ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ ہاں جی۔ سورہ صفات آیت نمبر 30، کوئی ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں 29 کے ساتھ؟ چلو ٹھیک ہے، اگر کرتے ہیں تو پھر 30 کے ساتھ بھی یہی مفہوم آگے کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، اور نہ تھا ہمارے لیے تم پر کوئی سلطان یعنی تسلط۔ اب یہ جو معبود ہے نا ڈاکٹر صاحب، جی، یہ ان کو آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کہتے ہو کہ ہم نے کوئی تمہاری عبادت تم سے زبردستی تو نہیں کروائی، جی، ہم کوئی زبردستی تو تم سے عبادت نہیں کروا سکتے تھے، تم نے خود ہی ہماری بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم تھے طاغی قوم، سرکش قوم، تم خود ہی ایسا بننا چاہتے، تم نے جو ہے نا وہ ہماری بات پہ لبیک، اور ہماری پیروی کی اور ہماری عبادت۔ وہی سورہ ابراہیم کی 22 نمبر آیت ادھر آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں، کیا اور سورہ اعراف کی 38 نمبر آیت کو میں دیکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ، سورہ انفال کی اعراف کی 38 نمبر آیت، اعراف 38۔ ہاں جی، اعراف 38 میں پڑھتا ہوں، آپ کو اس کا ترجمہ صرف پڑھتا ہوں۔ جی پلیز۔ وہ فرمائے گا، یعنی اللہ فرمائے گا، داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، جنوں اور انسانوں میں سے، اور آگ میں ہیں۔ جب کبھی داخل ہوگا کوئی گروہ، جب داخل ہوگی کوئی جماعت، جہنمی جماعت، تو وہ اپنی بہن پر لعنت کرے گی، یعنی اپنے جیسے دوسرے گروہ پر لعنت کرے گی، حتیٰ کہ جب وہ اپنے آپ کو سارے اکٹھا اس میں پائیں گے تو بعد والے جو ہیں پہلے والوں سے کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، بس تو انہیں دگنا عذاب دے آگ کا، کئی گنا عذاب دے آگ کا۔ وہ فرمائے گا تم سب کے لیے ہی جو ہے وہ کئی گنا ہے، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ اور وہ کہیں گے پہلے والے بعد والوں سے کہ تمہیں ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، بس اب جو کرتوت تم کرتے تھے اس کے بدلے عذاب چکھو۔ جی آگے چلیں ڈاکٹر صاحب؟ جی آگے چلیں۔ اچھا، سورہ صافات آیت نمبر 31، فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، پس حق ہوا ہم پر قول ہمارے رب کا، یقیناً ہم ضرور چکھنے والے ہیں، یعنی عذاب کا ذائقہ ہم چکھنے والے۔ یہ اکثر جہنمیوں کو جو ہے نا کہا جائے گا، یہ آیات میں، اکثر آیات میں یہ مفہوم ہے، جیسے جو سب سے سخت آیت ہے نا سورہ مبارکہ نبا کی، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، جہنمیوں سے کہے گا، پس کہا جائے گا کہ پس چکھو،
تم پر سوائے عذاب کے کچھ بھی نہ بڑھایا جائے گا. سبحان اللہ. تو ڈاکٹر صاحب بات یہ ہو رہی ہے کہ جب جن لوگوں کو اللہ کا شریک بنایا گیا، جنہوں نے بنایا اور جو بنے، یعنی معبود اور جو عبادت کرنے والے تھے، یہ عبد و معبود دونوں، ان دونوں کو جہنم کی راہ پہ ڈال دیا گیا اور پھر وہاں پہ روکے گئے ہیں. وہ ان سے سوال کیا گیا ہے کہ مدد کیوں نہیں کرتے ہو، تو ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. کیا مطلب ہے جتنے بھی سوال ہوں گے نا مجرموں سے، جی وہ بطور عذر خواہ نہیں ہوں گے، بالکل بلکہ ان کو حسرت دلانے کے لیے ہوں گے. بالکل ایسا ہی. تو وہ پھر ایک دوسرے سے سوال کریں گے، جی. اور وہ برے پھر یہ پچھلی آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ جن کی عبادت کی گئی نا، وہ کہیں گے کہ ہم تم پر ہمارا کوئی تسلط نہ تھا، تم تھے ہی ایسے سرکش لوگ جو ہمارے پیچھے چلے. تو یہاں پہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس ہم پر اب اپنے رب کی بات حق ہو گئی، حق ہو گئی، یقیناً ہم ضرور چکھنے والے ہیں. یعنی عذاب کی بات حق ہو گئی. وہ عذاب اب بات حق ہو. اور پھر آگے وہ سورہ صافات کی 32 آیت میں کہہ رہے ہیں فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، بس اغوا کیا ہم نے تمہیں. یہ اب برے کہہ رہے ہیں. یہ برے کہہ رہے ہیں. اچھا، یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ پچھلی بات بھی بروں نے کی ہے، بروں نے کی کہ ہم پر بھی بات اب حق ہو گئی ہے اور ہم بھی ضرور عذاب چکھیں گے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، یقیناً ہوئے ہم غاوین، یعنی خود ہی گمراہ، یقیناً تھے ہم گمراہ، ہم بھی گمراہ تھے اور ہم نے تمہیں بھی آگے گمراہ کیا. اب جو کچھ ہے تھا ہمارے پاس وہی دینا تھا تمہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ دیکھیں ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کسی کو بھی کسی برائی پہ بھی ڈال رہا ہے، وہ خود بھی گمراہ ہے اور باقیوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، اور قیامت والے دن کہہ دے گا کہ مجھے تو خود نہیں راستہ پتا تھا، میرے پیچھے جب میں نے کوئی زبردستی تو نہیں چلایا تھا. ہے نا یہ بات؟ ایسا ہی. تو ابھی آپ دیکھیے کہ جو فرقے کی راہ پہ ڈال رہے ہیں یا شخصیات کے طلسم میں مبتلا کر رہے ہیں باقی لوگوں کو، چاہے اچھی ہیں یا بری ہیں، اس کی ہم ڈیبیٹ نہیں کر رہے. جس بھی شخصیات کو معبود اللہ کا یہ بناتے ہیں ان سب کی بات کر رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ رہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو خود بھی گمراہ تھے، تو تمہیں بھی گمراہ کیا. قیامت کے دن پھر یہ کہیں. سورہ صافات آیت نمبر 33 فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، پس یقیناً وہ اس دن بیچ عذاب کے مشترک ہوں، اکٹھے ہوں. جو گمراہ کرنے والے ہیں، جو گمراہ ہونے والے ہیں، جو پوجا کرنے والے ہیں، جو اپنی پوجا کروانے والے ہیں، یہ سارے وہاں مشترک ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے جو ہے نا قطع ہو جائیں گے ان سے اسباب. اسباب جن اسباب کو کام میں لا کے دنیا میں ایک دوسرے کو بے وقوف بناتے تھے، دولت کو، مال کو، اس طرح کی چیزوں کو، اب وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اور نہ وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے جی. سورہ صافات آیت نمبر 34 اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، یقیناً ہم ہے کہ اسی طرح سے ہم کرتے ہیں، ہم فیل کرتے ہیں مجرموں سے. ہاں جی. اس میں ایک یعنی اللہ پاک یہ فرما رہا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ ہم مجرموں کو اکٹھا کر دیں گے عذاب میں. یعنی وہ مجرم جنہوں نے کسی کو جرم پہ لگایا یا وہ مجرم کہ جنہوں نے مجرموں کی پیروی کی، وہ دونوں مشترک ہوں گے عذاب میں. اور اس میں سے ضروری نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہی مجرم ہے جی کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو کلمہ پڑھ کے منافقت کر کے مجرم بنے گا، وہ بھی ان میں شامل ہو. یہ 16 نمبر آیت سے ذرا دیکھیں، سورہ مبارکہ مرسلات کی 16 نمبر آیت سے 19 نمبر آیت پر اسی طرح کا نقشہ باندھا گیا ہے. 16 نمبر آیت میں اللہ فرما رہا ہے 16 نمبر فرما رہا ہے کیا ہم نے پہلے والے مجرموں کو ہلاک نہیں کر دیا، پھر ہم نے ان کے پیچھے بعد والوں کو بھی چلتا کیا، ایسے ہی ہم مجرموں سے کرتے ہیں. یہی الفاظ ہیں كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ایسے ہی ہم مجرموں سے فیل کیا کرتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. یہ اس آیت مبارکہ میں 10 دفعہ یہ جملہ آیا ہے. سبحان اللہ. سورہ مبارکہ میں مرسلات میں. سورہ صافات آیت نمبر 35 اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، یقیناً وہ تھے جو ہوئے یا کرتے تھے جب کہا جاتا تھا ان سے کہ کوئی الہ نہیں ہے سوا اللہ کے، استکبار، تو وہ بڑے بن بیٹھتے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ ڈاکٹر صاحب میں سیاقوں سے بات کر رہا ہوں، ذرا پچھلی آیات سے ریلیٹ کر رہا ہوں. یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جی کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ شریک بنائے ہوئے تھے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اور پھر جب
قیامت میں دونوں نے دیکھ لیا کہ اب تو یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، پھر ایک دوسرے پر لعن طعن کی، لعن طعن جب کر لی انہوں نے تو اللہ نے فرمایا سارے کے سارے یہ مشترک ہوں گے، عذاب مشترکہ ہو، اور ان کی وجہ اللہ نے یہ بتائی ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ جب نہیں آ جاتا تھا تو اس وقت یہ تکبر کرتے تھے اور اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک آیت ایسے ہی جو تکبر کرتے ہیں توحید کے مقابلے میں، سورہ مبارکہ زمر میں ہے، آیت نمبر 45، اور بہت خوبصورت آیت ہے، اکثر میں اس کو ریفر کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ جب ذکر کیا گیا اللہ کو اکیلے تو ان کے وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیزار ہو جاتے ہیں، بوجھل ہو جاتے ہیں، بور ہونے لگتے ہیں وہ، اور جب ذکر کیا گیا ان ہستیوں کا جسے وہ اس کے سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا بناتے ہیں کچھ، تو تب وہ حشاش بشاش ہو گئے۔ استغفراللہ، یعنی کہنے کا مطلب ہے اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے شریکوں کا ذکر کر کے یا اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو مشکل کشا، حاجت روا اور اس قسم کے اللہ والی قرار دے رہے ہیں، اللہ کی جو صفات غریب نواز قرار دے رہے ہیں، اللہ کی صفات جو اوروں کو دی ہوئی ہیں نا ان کا ذکر ہوتا ہے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب واحد اللہ کی وحدانیت کا اور ذکر ہوتا ہے اور یہ ذکر ہوتا ہے کہ تمام اختیار اللہ کے پاس ہے، ہر قسم کا اختیار ہے ہی اللہ کے پاس اور کن فرما کے صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ بوجھل ہو جاتے ہیں ان کے دل۔ ایسے ہی ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے نا ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ کے ناموں کے بارے میں الحاد کرتے ہیں، یعنی کسی اور کو اس کے نام جو ہے وہ دے دیتے ہیں، یعنی اللہ خالق ہے کسی اور کو خالق بنا دیتے ہیں، اللہ مشکل کشا ہے کسی اور کو مشکل کشا بنا دیتے ہیں، اللہ جو ہے وہ غریب نواز ہے کسی اور کو غریب نواز بنا دیتے ہیں، اللہ مغنی ہے غنی کرنے والا ہے غنی فرمانے والا ہے وہ کسی اور کو بنا دیتے ہیں، اور اس طرح اللہ کے اوصاف جو ہیں اللہ فریاد رس ہے اور وہ کسی اور کو بنا دیتے ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ سب کی سب توحید کے خلاف۔ اور یہ دیکھیے کہ اس میں آپ کو مغالطہ یہ دیں گے کہ بھئی آپ بھی تو ایک بچہ بھی تو ماں کے آگے فریاد کرتا ہے، تو اس کے لیے ماں فریاد رس ہو گئی نا، اگر اس کی فریاد سن کے اس کی کوئی حاجت پوری کر دیتی ہے۔ آپ جاتے ہیں کسی کے پاس کوئی چیز لینے تو وہ آپ کی حاجت پوری کر سکتا ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کی صفات، آپ اللہ کے پاس تو نہیں جا سکتے نا، نہ ہی اللہ اسباب کے تحت آپ کی مدد کرتا ہے، نہ ہی اسباب کے تحت آپ کو سنتا ہے، وہ کانوں کا محتاج تو نہیں ہے سننے کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے کچھ دینے کے لیے وہ اس چیز کا محتاج تو نہیں ہے کہ وہ پہلے اس کو ایکوائر کرے، وہ حاصل کرے اور پھر دے۔ اللہ جو فریاد رس ہے تو وہ کن کے ذریعے سنتا ہے، وہ اور وہ اگر مشکل کشائی کرتا ہے تو وہ کلمہ کن کے ذریعے کرتا ہے، بالکل وہ اسباب کے تحت نہیں کرتا۔ تو اس بات پر اگر آپ کسی سے ایسی فریاد رسی چاہیں گے جو بغیر اسباب کے کر سکے، یعنی جیسے کوئی مردہ ہے تو آپ اس قبر پہ جا کے اس سے فریاد کرنے لگ جائیں گے، اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ والی طاقتیں اس کو معاذ اللہ اس میں مان لی ہیں۔ کیوں مان لی ہیں؟ استغفر اللہ، کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی ایک تو زندہ ہے، ایک تو موت نہیں آئی اس کو، دوسرا یہ ہے کہ وہ سن سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ بغیر اسباب کے، بغیر جسم کے اور بغیر اس کے آپ کو عطا بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو ہے یہ شرک ہو جائے گا۔ اور یہ جو ماں کی مثال انہوں نے دی ہے نا، سجلہ لینے کا ماں کی مثال دیتے ہیں، تو ماں زندہ ہو، اس کے پاس اسباب ہوں، پھر وہ اپنے بچے کی فریاد رسی کرے گی، بچہ فریاد کرے گا، دودھ مانگے گا، دودھ ہوگا تو دے گی۔ اب دیکھ لیں بیچارے جو فلسطین کے بچے ہیں، ان کے پاس نہ پینے کو دودھ ہے، نہ کھانے کو روٹی ہے، اور بہت سارے جو ہیں وہ فاقے سے مر رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم اپنی بدعات پر جو ہے نا سال میں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں اور ان کو نہیں ہم دے رہے۔ ادھر سے اپنی بدعات کی جو ہے نا سنگینی اور صفاقی دیکھ لیں آپ کہ بغیر کسی وجہ کے ہم ان پر پیسے ضائع کرتے ہیں، اور وہ جو بیچارے حقدار ہیں ان کو ہم جو ہے وہ نہیں دے رہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ ایک ایسا علاقہ ہے جی جہاں پہ ہزاروں یتیم ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں لوگ مسکین ہیں، کھانا نہیں کھلانا چاہیے۔ ڈائریکٹ اللہ کا قرآن میں مدثر میں نہیں پڑھا، وہ کہیں گے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے ہم تو اب اس میں یہ جو بتایا نا میں نے کہ ماں اسی وقت مدد کر سکتی ہے جب تک ہے اس کے پاس اسباب، اور اگر ماں مر چکی ہو پھر جا کے کوئی اس سے مدد مانگے تو یہ بڑی فضول سی بات ہے، وہ تو بالکل نہیں کر سکے گی، اس کی مدد نہیں کر سکتی، اللہ کی طرح کو اسباب سے مبرہ تو نہیں ہے، اور وہ کوئی بلا اسباب۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے عظیم ہستی، اسلام کی سب سے عظیم ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی جو ہے نا اگر ان کے پاس
اپنی زندگی مبارک میں اگر ان کے پاس کوئی چیز ہوتی تھی تو وہ ضرورت مند کو دے سکتے تھے، ادروائز نہیں دے سکتے۔ یہ آپ ذرا دیکھیں سورہ مبارکہ توبہ کی آیات ہیں، بہت خوبصورت آیات ہیں۔ پیچھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو جنگ میں سے نہیں جا رہے جنگ میں، تو ان کی مذمت فرما رہا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے، ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ جنگ میں نہیں جا رہے، اور نہ ان لوگوں پر، یہ سنیے گا ذرا، آیت نمبر 92 ہے جی، اور نہ ان لوگوں پر ہے کہ جب وہ آئے تیرے پاس، اے نبی جب وہ تیرے پاس آئے تاکہ تو انہیں سواری مہیا کرے، تو تو نے کہا میں نہیں پاتا کہ جس پر میں تمہیں سوار کروں، یعنی میرے پاس سواری کا جانور نہیں۔ تولا، وہ مڑ گئے اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے رواں تھیں اس غم میں کہ وہ نہیں پاتے ایسی کوئی چیز کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے آپ لوگ جو ہے نا، میرے پاس نہیں ہے سواری، اس لیے میں سواری نہیں دے سکتا، اور وہ جنگ میں نہیں جا سکے۔ یہ غالباً تبوک کے بارے میں آ رہا ہے۔ اور آج ہمارے جو ہے نا حاجت روا اور مشکل کشا، یہ دیوار پہ بیٹھ کے تو اسے کہتے ہیں بھاگ گھوڑی، اور وہ گھوڑی بھاگ پڑتی ہے، دیوار گھوڑی بن کے بھاگ پڑتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سے پوچھا ایک بندے سے، میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان ادھر مدینہ منورہ میں دیواریں نہیں تھیں، ان پہ بٹھاتے نا، اور تمہارے جو مشکل کشا ہیں وہ کر لیتے ہیں، گھوڑی کی دیوار بنا لیتے ہیں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بلند تھے، بٹھاتے اور کہتے چلو دیواروں بھاگو۔ یہ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ ان لوگوں کی روش ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ باقیوں کو اسباب سے مبرہ، غیب سے رزق دینے والا، غیب سے مشکل کشائی کرنے والا، غیب سے فریاد رسی کرنے والا، حاجت روا، ان لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں اور ان سے غلط عقیدے انہوں نے بیان کیے ہوئے ہیں، تو آپ ان پہ الزامی دلیل دے رہے ہیں کہ بھئی جب قرآن یہ فرما رہا ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ ایسے ہی ہے نا ڈاکٹر؟ جی بے شک۔ سورہ صافات آیت نمبر 36، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، آئے ہائے، اور وہ کہتے تھے کیا یقیناً ہم ضرور چھوڑ دیں گے اپنے الہوں کو ایک مجنون شاعر کے واسطے۔ میں یہاں پہ بتا دوں کائنڈلی کہ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ کوئی الہ نہیں ہے سوا اللہ کے، تو وہ تکبر کرتے تھے۔ اب تکبر کیا ہے؟ ایک مبلغ کو جھٹلا دینا، یعنی اللہ کے رسول کا انکار کر دینا، اس کے اوپر الزام لگا کے، استغفر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اعلیٰ ترین ہستی پر یہ ایک دیوانہ شاعر ہونے کا الزام لگا رہے ہیں یہ گھٹیا ترین لوگ۔ تو اللہ نے کہا یہ تمہارا تکبر تھا۔ جی ایسے ہی ڈاکٹر؟ جی بالکل ایسا ہی۔ یہ سورہ حاقہ میں بھی یہ مضمون آیا ہے، وما ہوا بقول الشاعر، اور نہ یہ کسی شاعر کا قول ہے۔ یہ قرآن جو کسی شاعر کا قول نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، لیکن بہت ہی کم ہے جو تم ایمان لاؤ گے۔ پیش گوئی دیکھیے قرآن۔ تو یہ جو ابھی ہم نے ڈاکٹر صاحب ایک دو لیکچر پہلے ہم نے پڑھا ہے نا جی، کہ ہم نے اس کو شعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ یہ اس کے ساتھ جج سورہ یاسین میں، جی یاسین اس ایک سورہ نہ شعر وما ينبغي له۔ چلیں آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ جی، سورہ صافات آیت نمبر 37، بل جاء بالحق وصدق المرسلین، ہاں، بلکہ آ گیا ساتھ حق کے، آیا وہ ساتھ حق کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، وصدق، اور اس نے سچ کیا المرسلین، رسولوں کو، یعنی رسولوں نے جو اس کے بارے پیش گوئیاں فرمائی تھیں ان کو سچ کیا۔ جیسے سورہ صف میں جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تو یہ پیش گوئی ہے۔ تو اس طرح کی پیش گوئیوں کو قرآن کے بارے میں جو تھا نا کہ ایسی کتاب آئے گی، اس قسم کی کتاب آئے گی، تو اس طرح کی پیش گوئیوں کو سچ کر دیا نبی نے بھی اور قرآن نے بھی، کہ وہ بالکل اسی کے مطابق ہوئی ہیں۔ یہاں پہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تصدیق کی جو ہے وہ رسولوں کی، تصدیق نہیں، تصدیق پائی رسولوں سے، یعنی پچھلے رسول جو ہیں انہوں نے تصدیق کی، اور انہوں نے جو قول کیا تھا وہ اس کے بارے میں، نبی کے بارے میں جو پیش گوئی کی تھی یا کتاب کے بارے میں، ویسی ہی کتاب۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور رسول سچے ثابت ہو گئے۔ جی بالکل، تو سچا کرنے والے وہ ہیں نا، ہاں، سچا ثابت ہونے والے بھی اور سچا کر کے دکھانے والے وہی ہیں، ایک ہی مفہوم نکلتے ہیں، بالکل ایک ہی مفہوم نکلتے۔ تو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب میں توجہ دلانا چاہتا ہوں سورہ صافات کی آیت نمبر 37 میں کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ آیا ہے حق کے ساتھ، حق کے ساتھ، اور ہم قرآن مراد۔ ہاں جی، ہم سورہ عصر کی 3 نمبر آیت وتواصوا بالحق کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن
تو اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حق کے ساتھ آئے تھے. حق کے ساتھ وہ کیا تھا؟ قرآن. اس لیے ہم قرآن کو ہی حق کہتے ہیں. جی بالکل. اور سچ کیا اس نے رسولوں کو، سچا کیا یعنی سچا ثابت کر دیا رسولوں، پیش گوئی پچھلے رسولوں کی سچ ثابت. سورہ صافات آیت نمبر 38. انکم لذائق العذاب العلیم، یقیناً تم ضرور ذائقہ کرنے والے ہو ہاں جی دردناک عذاب کا. یہ کہا جا رہا ہے جی ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ شریک بنائے تھے، اور وہ پھر ایک دوسرے سے جھگڑیں گے بھی. اور ان لوگوں کو جب کہا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الہ کو سمجھیں، کوئی غیب سے آپ کی فریاد رسی، ٹھیک ہے، مشکل کشائی، حاجت روائی، کچھ دینا، رزق دینا نہیں کر سکتی، الہ ہی کر سکتا ہے، وہ اللہ ہے. جی. جو اللہ کے علاوہ یہ صفات کسی اور کو دیتا ہے وہ مشرک ہے. تو یہ اللہ کے علاوہ باقیوں کو یہ صفات دیتے تھے، سفارشی قرار دیتے تھے باقیوں کو، اور ان چیزوں کا بھی ان کو وہ ٹھہراتے تھے کہ یعنی شریک ٹھہراتے تھے اللہ کا. تو پھر ہوا یہ کہ انہوں نے سامنے یہ بات رکھی، یہ استغفر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اعلیٰ ترین ہستی کو انہوں نے جادوگر شاعر دیوانہ کہہ دیا، اور اس طرح سے اس کو غرور کیا. اللہ نے کہا جو تکبر کیا، انہوں لوگوں نے تکبر کیا. پھر اللہ ان کو فرما رہا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ تم لوگوں کے لیے دردناک عذاب اس کو تم چکھو. یہ نبی کے مقابلے میں تکبر انہوں نے کیا ہے، یہ بھی قرآن پاک میں مضمون موجود ہے کہ وہ کہنے لگے کہ اگر نازل ہی ہونا تھا قرآن تو اس علاقے کے دو بڑی بستیوں کے جو سردار تھے ان پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ مکہ کے اور جو طائف کے سردار تھے ان پر نازل ہونا چاہیے. وہ ایک آیت آئی ہے نا قرآن مجید میں کہ حق کوئی ان کی پیروی نہیں کرتا، ان کی خواہشات کے مطابق چلے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. اگر حق ان کے جو ہے نا اتباع کرے تو جو ہے وہ یہ خود مصیبت میں پڑ جائے، ان کے لیے بات غلط ہو جائے. بالکل ایسے. اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا نا کہ نبی یہ تجھے نہیں جھٹلاتے، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی آیتوں کا. اور یہ جو ہے نا بات کر رہے تھے سجل علی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ہستی نہیں ہے کہ جو ما فوق الاسباب آپ کی مدد کر سکے. ہاں ما تحت الاسباب ہمیں ایک دوسرے کے لیے حکم ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اس میں ہم کر سکتے ہیں کیونکہ اسباب کے تحت ہم مدد کر سکتے ہیں، اسباب کے بغیر ہم مدد نہیں. یعنی کن والی طاقت اور کسی پہ آپ نہیں مان سکتے. لوگ آپ کو یہ نہیں کہیں گے فلاں جو ہے وہ کن کی طاقت رکھتا ہے، یہ آپ کو مغالطہ دیں گے. یہ کہیں گے کہ اللہ نے اس کو اختیار دے دیے. تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ کہف کی 26 نمبر آیت میں کہ ولا یشرک فی حکمہ احد، اور سورہ فرقان کی پہلی آیت میں کہ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ نے اختیار دیا ہی نہیں ہے کسی. وہ کہیں گے کہ اللہ کے حکم سے وہ ایسا کر سکتے ہیں، اللہ نے دیا ہی نہیں کسی کو اختیار. اللہ نے اپنا معاذ اللہ کو شریک بنا لیا. اگر اللہ اس بات کو اعتقاداً منع فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، خود عملاً معاذ اللہ نے وہ کر دی کہ اپنے شریک بنا لی. تو پھر لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ مجھے کوئی سمجھا دے. اگر معبودی طاقتیں ساری اوروں کو اللہ نے بانٹ دی ہیں تو پھر یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ الہ صرف ایک ہی ہے، معبود وہی ہے. مسلمانوں کے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، ان کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوتیں دی ہیں. اور ادھر ہندوؤں کے بھی ہیں حاجت روا مشکل کشا، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے بھگوان نے ان کو جو ہے وہ طاقتیں دی ہیں. اور اسی طرح ہر کوئی اپنے بارے، نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیا، مسیح علیہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بنا لیا. جزاک اللہ. سورہ صافات آیت نمبر 39. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہ تم جزا دیے جاؤ گے مگر جو تھے تم عمل کرتے. یہاں میں ڈاکٹر صاحب ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں عوام کی جی کہ بھئی پیچھے بات ہو رہی ہے 34 نمبر آیت میں کہ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا کرتے ہیں. کیسا کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. مجرم، اب مجرم تو مجرم ہوتا ہے، مجرم کا کون سا دین ہوتا ہے؟ جی سوچنے کی بات ہے نا. چاہے وہ جس دین کا بھی ہوگا تو وہ مجرم. یہ نہیں ہو سکتا کہ سجل علی جو ہے، جو اس نے چونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو وہ جو مرضی کرے، کلمہ اس کے لیے نہیں ہے گناہ کا، اس کے لیے معافی ہے. حالانکہ ان لوگوں سے پوچھے نا، کوئی کلمہ پڑھ کے اگر کوئی گستاخی کرے تو یہ معاف کریں گے؟ معاف نہیں کریں گے، یہ تو اس کو قتل کر دینے تک تیار ہو جائیں گے. ایسے ہی نا ڈاکٹر صاحب؟ جی ایسے ہی. تو پھر یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجرموں کے ساتھ ہوگا. مجرم اگر کلمہ پڑھ کے جرم کرے، یا امتی ہو یا نہ ہو، یا اس نے کلمہ نہ پڑھا ہو، اگر وہ جرم کرے گا تو اس کو ویسی جزا دی جائے گی جیسا وہ عمل کر. اور جزا جو ہے وہی دی جائے گی جو وہ عمل کرے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ الیس للانسان الا ما سعى، سورہ مبارکہ نجم. انسان کے لیے وہی ہوگا قیامت کے دن جس کی وہ کوشش کرے گا. یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. اگلی آیت سورہ نجم کی آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے. بہت خوب، بہت خوب. سورہ صفات آیت نمبر 40. الا عباد اللہ المخلصین. اچھا جی، اللہ فرما رہا ہے سوا اللہ کے بندے خالص کیے گئے یا خالص ہونے والے. مخلصین، مخلص کا مطلب خالص کیے گئے، اللہ کی طرف سے ان کے جو نا ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کو خالص، ان کو توفیق دی اور وہ خالصتاً ایمان لے آئے. پیچھے شرک کا ذکر ہو رہا تھا نا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، شرک کا بھی ہو رہا ہے، عمل کا بھی ہو رہا ہے جی، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسی طاقتیں نہیں رکھتا نہ اللہ نے دی ہیں کسی کو، تو وہ بڑے بن بیٹھتے ہیں. ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جی. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ان مجرموں کے لیے تو دردناک عذاب ہے اور ان کو ویسا ہی بدلہ ملے گا وہ جو کرتے تھے. اور ایک استثنائی کیفیت یہاں پہ بیان ہوئی ہے اللہ کے مخلص بندوں. ہاں. اور یہاں میں ایک اور بات جو ہے باریک بات ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، جو میں اس سے سمجھاؤں کہ یہاں پہ ان کو کیا کہا جا رہا ہے، بروں کو وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم جزا نہیں دیے جاؤ گے سوائے اس کے کہ جو تم عمل کرتے تھے. اور آگے فرمایا جا رہا ہے کہ الا عباد اللہ المخلصین. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مخلصین ہیں ان کے کچھ اعمال معاف بھی کیے جائیں گے، کیونکہ وہ اگر مسلمان تھے، ان سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ جیسے ایک وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی 32 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں سوائے اتفاقی لغزش کے. اور کسی جگہ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم چھوٹے گناہوں سے بچو گے تو بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ میں تمہارے لیے معاف کر دوں گا. تو اس کا مطلب ہے ان کے عمل جو برے ہوں گے نا مخلصین کے، ان کو ان برے عمل کا معافی مل جائے گی، ان کا جزا نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی لاجیکل بات ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ نیکیاں تولی جائیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ جن کے ترازو بھاری ہو گئے نا تو وہ تو بخشے جائیں گے، اور جن کے ہلکے پڑ گئے وہ جہنمی ہو جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پرسنٹیج نکالی جائے تو 51% وزن ہو گیا کسی کی نیکیوں کا، تو اس کی 49% جتنے بھی گناہ وزن تھا گناہوں کا، اور وہ سارا معاف ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسے، کیونکہ اس نے اپنے ایمان کو خالص کیا تھا تو پھر اللہ نے اس کی باقی گناہوں کی بخشش فرما دی. کیونکہ ڈاکٹر صاحب باقی بات سمپل سی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر دعا نہیں کرو گے تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں. تو اس کا مطلب ہے جو توبہ نہیں کرے گا نا اور اصلاح نہیں کرے گا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کا کوئی گناہ معاف نہیں ہو. بے شک بے شک. سورہ صافات آیت نمبر 41. اولئک لہم رزق معلوم. یہی لوگ ہیں جن کے لیے معلوم رزق ہے. معلوم سے یہاں کیا مراد ہے؟ جو انہیں بتایا گیا، اللہ نے بھی ہمیں بتایا. آگے آ بھی رہا ہے جی. علم، جو علم میں ان کے اللہ نے ان کو بتا دیا ہے، اور جو ان کے علم میں ہے پہلے سے. اور اس میں جنت کی جو ہے نا کچھ نعمتوں کا آیا ہے ان آیات میں، تو یہ آگے بھی پڑھیں آپ ذرا جنت کی نعمتوں کا. جی 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 بالکل، میں پڑھتا ہوں. سورہ صافات آیت نمبر 42. فواکہ وہم مکرمون. فواکہ میوے، اور وہ تکریم دیے گئے ہوں گے، عزت دیے گئے ہوں گے. سورہ صفات آیت نمبر 43. فی جنات النعیم. بیچ نعمتوں والی جنت کے. سورہ صفات آیت نمبر 44. علی سرر متقابلین. اوپر بچھونوں کے آمنے سامنے لگے ہوئے. کہ سرور جو ہے نا، اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں ایسا بچھونا جس پر بیٹھنے سے انسان سرور حاصل کرے. واہ واہ، تو اچھا اس ترجمہ مطلب خوشکن بچھونے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ سرور، ایک دوسرے کے آمنے سامنے. جی ڈاکٹر صاحب میں عرض کر دوں کہ یہاں بات ہو رہی ہے مخلص لوگوں کی، جن کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا کیونکہ ان کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی جی، اور وہ بخشے جائیں گے. جی، وہ ہوں گے جی ان کے لیے اعلیٰ ترین معلوم رزق ہے، وہ جنتوں کا رزق، ٹھیک ہے. اور وہ میووں میں ہوں گے، ان کی عزت افزائی کی جائے گی، وہ اعلیٰ ترین نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. اور وہ بچھونوں پہ ہوں گے آمنے سامنے، اعلیٰ ترین سرور دینے والے بستر ہوں گے ان کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب سرور تخت ہوں گے، مراد یعنی بیٹھنے کی جگہ. بہت زیادہ جو اعزازی قسم کے بچھونے ہیں جن پر بیٹھ کے انہیں خوشی ہوگی، اور پتہ نہیں ان جنت کے بچھونوں میں کیا مزہ ہوگا. جنت کے بچھونوں کو تو انشاءاللہ اگر اس قرآن پر عمل کے صدقے، ایمان کے صدقے وہاں چلے گئے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ. سورہ صافات آیت نمبر 45. یطاف علیہم بکأس من معین. طواف کرایا جائے گا، طواف کریں گے ان پر
اچھا یعنی خادم جو طواف کریں گے، یعنی پھریں گے ان پر، چکر لگائیں گے ان پر، ہاں، ساتھ ساگر کے، ساگر کے، کاسا کہتے ہیں ساگر، صحیح ہے، معین میں سے، معین بہتا چشمہ، بہتر، یعنی وہاں پہ شراب کے بہتے چشمے بھی ہوں گے، نہریں بھی ہوں گی، اور وہ جو شراب ہے نا ان نہروں سے، اپنا ان چشموں سے، معین کا مطلب ہوتا ہے چلنے والا رواں چشمہ جو ہے، وہ اس سے پانی نکل کے آگے بھی چلتا ہے۔ تو ان پہ کیا چیز چکر لگا رہی ہوگی وہ پانی لے کے؟ دوسری جگہ پہ پتہ چلتا ہے کہ غلمان ہوں گے وہ، یعنی وہ جو نو عمر لڑکے ہوں گے، اور وہ موتیوں کی طرح ہوں گے، کہ جیسے کہ بکھرے ہوئے موتی، تم انہیں دیکھو گے تو لگے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی، اور وہ خدمت کے لیے وہ خدمت کر رہے ہوں گے ڈاکٹر صاحب جی۔ اور یہ بات ہو رہی ہے جی، میں پچھلی آیات سے اس کو ریلیٹ کر دوں کہ یہ بات ہو رہی ہے اللہ کے مخلص لوگ بندوں کی، جی، جو جنت کے حقدار ٹھہریں گے، اس میں تکریم والے ہوں گے، اعلیٰ ترین نعمتیں ہوں گی، اور اس میں وہ اعلیٰ ترین بچھونوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور اس میں ان کو کاسے ہوں گے، لتھرے ہوئے صاف شفاف شراب کے چشموں سے لے کے انہیں کاسے پلائے جائیں گے، کاسے یعنی وہ آمنے سامنے بیٹھ کے شراب بھی پی رہے ہوں گے، اعلیٰ ترین جی، پاکیزہ شراب جو مراد ہے۔ اگلی 2 آیتوں میں اس شراب کی جو ہے وہ کیا بات تعریف آئی ہے، اور کیسا شراب ہوگا وہ، کیا بات۔ سورہ صافات آیت نمبر 46، بیضاء لذۃ للشاربین، بیضاء سفید ہوگا، سراسر لذت پینے والوں، کیا بات، کیا بات، یعنی اس میں کوئی ایسی نہیں بات ہوگی، شراب تو پہلے جو پیتا ہے اس کو منہ میں کڑوا لگتا ہے نا، جی جی، پہلے تو منہ میں تکلیف ہوتی ہے، جی، پھر جب وہ پی لیتا ہے نشہ چڑھتا ہے، نشے کا سرور اسے آتا ہے، لیکن اس دوران وہ کہیں بھی کرتا ہے، اس دوران اس کا سر بھی دکھتا ہے، اس دوران وہ اول فول بھی دکھتا ہے۔ اور سورہ صافات کی 47 نمبر آیت میں اللہ فرما رہا ہے لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، جی، نہ بیچ اس کے غول ہوگا، سر درد ہو، سر درد، یعنی ایسی شراب ہوگی جس سے سر درد نہ ہوگا، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی وہ اس سے آل فول بکیں گے، یعنی بکواس بھی نہیں کرے گا جی انسان یا جنتی جیسے یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ واقعہ میں جو ہے نا، وہ اس شراب کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا گیا ہے کہ یہ شراب جو ہے، یہی والی خصوصیت اس کی جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ شراب ان کا کیسا ہوگا۔ کیا بات، کیا بات۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے جی جنتیوں کی، جی، کہ جن پہ شراب کے کاسے جو ہیں وہ پھرائے جائیں گے، اعلیٰ ترین موتیوں کی طرح لڑکے وہاں پہ بالکل یہی جو ہے نا وہ آیتیں، اسی قسم کی آیتیں ہیں، دیکھیں سورہ واقعہ کی، متکئین علیہا متقابلین، وہ ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان پر چکر لگائیں گے ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہنے والے 9 عمر لڑکے، بے اکواب و اباریک، 7 پیالوں کے اور 7 سرائیوں کے، وکأس من معین، اور شراب کے چشمے کے بڑے پیالے سے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اور نہ اس سے ان کے سر دکھیں گے اور نہ ہی وہ اول فول بکیں گے۔ کیسی قرآن کی آیات ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ سیم وہی بات ہو رہی ہے جی کہ ان پر جو ہے وہ کاسے پھرائے جائیں گے۔ واقعہ میں جو 3 گروہ بتائے گئے ہیں نا، ان میں سے اصحاب یمین جو ہے نا، اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، ان کے لیے بھی بتایا کہ جنت میں کیا کیا ہوگا، اور جو ہے نا سابقون السابقون، وہ جو ہے ان کے لیے بھی بتایا گیا، اور جہاں پہ بہت خوبصورت انداز سے جنت کی نعمتیں بیان ہوئی ہیں، ایک اس سورہ مبارکہ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک سورہ واقعہ میں اور ایک سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوب۔ یہاں پہ بھی میں عرض کر رہا تھا کہ وہی مفہوم ہے نا، کہ ایک تو وہ سفید ہوگی اور پینے والوں کے لیے اعلیٰ ترین لذت ہوگی، سر دکھیں گے اور نہ ہی وہ آل فول بولیں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 48، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے پاس قاصرات ہوں گی، یعنی کم کرنے والیاں نظر کو، ہاں جی، مطلب نظر جھکانے والی عورتیں مراد ہیں جی، یہ حوریں ہیں ڈاکٹر صاحب مراد؟ ہاں، این یہاں پہ بڑی بڑی آنکھوں والیاں، عینا واحد، اچھا بڑی آنکھوں، ہاں جی، بڑی آنکھوں والی، حوروں کی طرف یہ قاصرات کم کرنے والیاں، طرف جھکا کے رکھنے والی اپنی نظروں کو عین بڑی بڑی آنکھوں والی، یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی نظروں کو جھکا کے رکھنے والیاں جی ان کے پاس ہوں گی، یعنی ان کے لیے جیسے حوریں مراد ہیں نا۔ آنکھوں والی اگر آنکھیں نکال کے کسی کو دیکھنے لگ جائے، تاڑنے لگ جائے تو وہ اچھی لگے گی؟ نہیں ڈاکٹر، وہ تو نہیں لگے گی، جھکانے والی نظر ہی اچھی لگے گی۔ اچھا۔ سورہ صافات آیت نمبر 49،
کأنہن بید مکنون، آہا، مانند کہ یقیناً وہ عورتیں ہوں بید مکنون، چھپائے گئے انڈے. ہاں یہ عربی کا محاورہ ہے، چھپائے گئے انڈے، جو پرندوں کے پروں کے نیچے انڈے چھپے ہوتے ہیں نا، پرندوں کو وہ دنیا جان سے زیادہ محبوب ہے کیا بات. اور ان کے لیے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ انڈوں کی مثال یہاں پہ دی گئی، تو ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں وہ فلانا جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اسے سرخاب کے پیر لگے ہوئے ہیں. تو ایک محاورہ ہے نا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سرخاب کے پیر اگر کوئی نوچ کے اپنے جسم پر لگا لے تو بہت بڑا بن جائے گا، ایسا تو نہیں ہے. کیا بات. لیکن وہ ایک محاورے کے طور پر یوز ہوتا تو یہاں پہ جی پچھلی 2 آیتوں میں بات ہو رہی ہے کہ جنتیوں کے پاس نظریں جھکانے والی ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والی اعلیٰ ترین حوریں مراد ہیں، وہ ہوں گے. وہ ایسی ہوں گی جیسے چھپائے گئے انڈے ہوں، یعنی کہ بہت ہی قیمتی خواتین ہوں گی جو ان کے پاس ہوں. ایسے ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ جی جی. سورہ صافات آیت نمبر 50. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، بس ان کے بعض کے سامنے ایک دوسرے سے سوال کریں گے. سوال کریں. سوال بھی آگے دیکھ لیتے ہیں ڈاکٹر ہاں جی. صافات آیت نمبر 51. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے، انی کانا لی کرین، یقیناً میں ہوا اپنے لیے، میں تھا نہیں، یقیناً تھا میرے لیے، یعنی میرا واسطے میرے، ایک دوست تھا، میرا ایک دوست ہوتا تھا. ایک کہنے والا کہے گا ان کو میرا ایک دوست ہوتا تھا. آیت نمبر 52. یقول انک لمن المصدقین، وہ کہتا تھا کیا یقیناً تو ضرور سچوں میں سے، نہیں تو ضرور تصدیق کرنے، یعنی کہ صادق حق کی تصدیق کرنے، مصدق. ٹھیک تو مصدق ہے. کیا تو جو ہے نا قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے؟ اچھا، آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں تصدیق سے مراد وہ قیامت کی تصدیق کہہ رہا ہے. ٹھیک ہو. سورہ صفات آیت نمبر 53. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، کیا جب موت پائی ہم نے اور ہو گئے ہم مٹی اور ہڈیاں، کیا یقیناً ہم ضرور مدینون ہوں گے. مدینون ہوں گے یعنی ہم جو ہے نا، مدین اصل میں تمدن سے نکلا ہے. ایک لفظ آپ کرتے ہیں تمدن، مدنیت، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا علاقہ جہاں کچھ لوگ ایک مشترکہ قانون کے تحت رہتے ہوں، اور جب کوئی غلطی کرے تو اس پر وہ قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے، اور جب کوئی اچھا کام کرے تو قانون اسے انعام دے. تو مدین ان کا مطلب ہے کہ کیا ہم جو ہے نا زندہ ہو کے جب ہڈیاں اور مٹی بن جائیں گے تو پھر کیا ہم دوبارہ مدینون ہوں گے، یعنی ہم کسی قانون کے پابند بنائے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بات اتنی پیاری ہو رہی ہے کہ وہ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، اور وہ ایک جنتی کو یاد آیا کہ میرا ایک دوست ہوتا تھا. ہاں، ان جنتیوں میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا دوست ہوتا تھا، وہ کہتا تھا تو گواہی دے رہا ہے قیامت کے حق ہونے کی، اور یہ جو اللہ حساب لے گا یہ واقعی پکا حساب اور سچا حساب ہوگا. تو اور پھر یہ بھی کہ تو جب ہم مر جائیں گے ہڈیاں ہو جائیں گے دوبارہ اٹھائے گئے ہوں گے. آپ کوئی ریلیٹ کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. یہ جو سورہ مبارکہ واقعہ کی آیت نمبر 86 ہے، 86 نمبر آیت ہے، اس میں بھی یہی بات ہو رہی ہے. فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس اے لوگو اگر تم ہو جزا سزا کے پابند نہ بنائے گئے، ترجعونہا تو مرنے والے کو لوٹا لو، ان کنتم صادقین اگر تم سچوں میں سے ہو. کیا بات. یہ سورہ واقعہ کی آیات. سورہ صافات آیت نمبر 54. قال هل انتم مطلعون، اس نے کہا کیا تم جھانکنے والے ہو. مطلب کہے گا کہ کیا تم دیکھ رہے ہو، اچھا دیکھو نظر آ رہا. یہ جنتی آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ایک کو یاد آیا ہے کہ وہ ایک دوست ہوتا تھا میرا نا، وہ کہتا تھا، مجھ سے پوچھتا تھا کہ کیا تو نے گواہی دے دی، تو واقعی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو وہ پھر اب پوچھ رہے وہ جنتی کہ کیا تم جھانک کے دیکھنے والے ہو. وہ میرا دوست جو دنیا میں تھا وہ کدھر ہے، یہ مراد یہ مراد ہے. اور اس طرح کی بات جو ہے نا اور بھی جگہوں پر آئی ہے کہ جو دنیا کے دوست ہوں گے نا ان کو لوگ جو ہے نا بعض اوقات ادھر برا بھلا کہیں گے اور افسوس کا اظہار کریں گے. جیسے سورہ احزاب میں آتا ہے کہ جب ان کے چہرے آگ میں جھلسائے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ہم نے رسول کی بات مانی ہوتی اور کاش ہم اپنے وڈیروں اور اپنے سادات کے راستے پر نہ چلتے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ بڑی خوبصورت بات آ رہی ہے کہ اس دن سورہ مبارکہ فرقان آیت نمبر 27 سے دیکھیں آپ، اور اس دن
ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پر کاٹے گا اور کہے گا ہائے کاش، ہائے افسوس، کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ پکڑا ہوتا، ہائے کاش، ہائے افسوس مجھ پر، میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ یقیناً اس نے مجھے ذکر سے یعنی نصیحت نامے یعنی قرآن سے بھٹکا دیا جب بعد کے وہ قرآن میرے پاس آ چکا تھا، وہ ذکر میرے پاس آ چکا تھا۔ اور شیطان تو انسان کو چھوڑ جانے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ سورہ صافات آیت نمبر 55، فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، پس دیکھا اس نے یعنی دیکھے گا، جھانکا اس نے نا، ہاں جانتے گا، پس دیکھا اس نے، یہ ماضی سیگا یقینی مستقبل میں، بیچ جہنم کی درمیان میں، بیچ جہنم کی تہ میں، سوال تو درمیان کہہ رہے ہیں، مطلب بالکل مطلب جہنم کے درمیان میں جو ہے وہ نظر آئے گا۔ یہ بات ہو رہی ہے اس شخص کی جو دنیا میں اس بندے کو کہتا تھا کہ تو کتنا بے وقوف ہے کہ تو کیا، یعنی جنتی آپس میں بات کر رہے تھے نا کہ وہ ایک بندہ میرا دوست ہوتا تھا، ایک جنتی کہتا ہے کہ میرا دوست ہوتا تھا، وہ مجھے پوچھتا تھا کہ تم واقعی مان لے آئے ہو قیامت پہ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو وہ پھر آگے اس نے بتایا کہ ذرا، میں نے تو کہا ہاں، اور یہ ہے کہ ذرا جھانکو اسے، تو پھر کوئی جھانکے گا نا تو وہ یہ دیکھے گا وہ تو جہنم کے درمیان میں ہے، وہ خود صافات آیت نمبر 56۔ اچھا وہ خود جھانکے گا، جی ٹھیک ہے، بالکل بالکل اسی کا آیا ہے نا، اس نے جھانکا اور اس نے دیکھا ہے نا ڈاکٹر، لوگوں سے پوچھ رہا تھا، لوگوں کو تو اس کی پہچان نہیں تھی، پہچان بھی نہیں ہوگی، خود اس کو پہچان تھی، اس نے دیکھ لیا اسے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے لوگوں کو بھی پہچان ہو، کیونکہ وہ ویسے تو یہ فضول بات ہوگی نا کہ اگر ایک کچھ ایسوں سے پوچھے کہ جو اسے جانتے نہیں، بالکل یہ بھی ٹھیک ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 56، قالت اللہ ان کت لتردین، اس نے کہا یعنی وہ کہے گا اللہ کی قسم نہیں، یقیناً اچھا یقیناً ہوا میں قریب تھا تو کہ ضرور تو مجھے مرتاد کر دے، ضرور تو مجھے جو ہے کیا کرتا، تباہ کر دیتا۔ میں سمجھا یہ وہ والا مادہ ہے، اچھا اچھا اچھا، یعنی یہ اب وہ جنتی جو کہ اللہ کی رحمت سے بخشا گیا ہے اور اپنے اعمال جو اس نے کیے تھے وہ اللہ کی رحمت ہی ہے نا، نیک اعمال ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ایک جگہ یہ بھی وہ کہیں گے جو برے لوگ ہیں نا وہاں پہ، کہیں گے یارو ہم تو جو ہے وہ جنہیں دنیا میں اشرار شمار کرتے تھے، یہ آپ ڈھونڈنے کے لیے نا اشرار کا لفظ تلاش کریں تو یہ آیت آپ کو پتہ چل جائے گی کہ وہ کہاں ہے، صحیح ہے، چیٹ جی پی ٹی سے آپ لے سکتے ہیں۔ تو جنہیں ہم اشرار کیا شمار کرتے تھے وہ تو نظر نہیں آ رہے جہنم میں ہمیں، کیا ہماری نظر ان سے چوک گئی ہے یا ایسی بات نہیں ہے؟ تو پھر جو ہے انہیں پتہ چلے گا کہ وہ جنہیں اشرار سمجھتے تھے نا وہ بڑے اچھے لوگ۔ اچھا اس میں اس ڈاکٹر صاحب ایک اور امپورٹنٹ، آپ نے کمپلیٹ ہوگی بات؟ آپ نہیں ابھی میں کمپلیٹ، سوری میں اسی طرح سورہ مبارکہ آراف میں ہے کہ وہ جو آراف والے ہوں گے نا، وہ میں نے جو آیات سے سمجھا ہے، میں نے یہ سمجھا ہے کہ جو آراف والے ہوں گے وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں چلاک عیار اور مکار کافروں کی باتوں میں آ کے مسلمانوں کو جو ہے وہ برا سمجھتے ہوں گے، تو وہاں پہ آراف والے پہلے ان کو جنت والے دکھائی دیں گے، تو جنت والوں کو دیکھ کے وہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ جنت والے ہیں، اور پھر انہیں جہنم والے دکھائے جائیں گے، تو جہنم والوں سے وہ مخاطب ہو کے کہیں گے کہ تم تو کہتے تھے کہ انہیں اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی، اور انہیں تو کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم نے تو ہمیں ان سے ہٹایا ہوا تھا، لیکن یہاں تو تمہاری بات پوری نہیں ہوئی۔ تو اس قسم کی باتیں جو ہیں اور بڑی جو مفاہیم آئے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں فرق ہے نا، آپ عرض کر رہے ہیں وہ آراف کی بات کر رہے ہیں، آراف پہ کچھ لوگ ہوں گے، آراف پہ کچھ، یہاں پہ یہ جنتی کی بات ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں آراف میں وہ لوگ ہوں گے کہ جو اتنی زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور اس وجہ سے گمراہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر ادھر آیات کے لب و لہجے سے لگتا ہے کہ ان کو کچھ رعایت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی بات ایک آتی ہے نا کہ اگر تو اتنی عقل ہی نہیں تھی انسان کے پاس کہ وہ پوری طرح سے سمجھ پاتا، تو اس پر تو شریعت کیا قلم ہی اٹھ جاتا ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے نا جی۔ یہاں پہ کائنڈلی میں عرض کر رہا تھا سورہ صافات کی 56 میں کہ یہ جو کہا گیا نا کہ وہ اس نے کہا، یعنی وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم تو مجھے تباہ کرنے والا تھا، یہ وہ جنتی جو ہے یہ جہنمی سے براہ راست، ڈاکٹر صاحب دیکھیں وہ ہے مخاطب ہے جو جہنم کے درمیان میں ہے، اور یہ جنتی جو ہے یہ کاسے اس اعلیٰ ترین شراب پی رہا ہے، اپنے دوستوں میں ہے، اور ایک ایسا اللہ نے نظام بنایا کہ یہ جنتی اس کو کہہ رہا ہے کہ تو مجھے تباہ کر، قریب تھا کہ تو مجھے تباہ کر دے۔ آگے چلیں جی آگے سورہ صافات آیت نمبر 57، وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور اگر نہ نعمت ہوتی میرے رب کی تو ضرور میں ہو جاتا حاضر کیے گئے ہوں۔ لولا نعمت ربی،
ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی جی. لکن تو ضرور ہو جاتا میں من حاضر کیے المحضرین، گئے ہوں گے. جہنم میں حاضر کیے گئے ہوں. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ قول ہے اس جنتی کا جی. کہ جس کو ایک شخص یاد آیا جو اس کا دوست تھا دوست دنیا میں، اور دنیا اور میں وہ پوچھتا ہوتا تھا حیرت سے کہ تو ایمان لے آیا، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کتنی حیران کن بات ہے، یہ ممکن ہے؟ ہاں ممکن. وہ ایسے کہتا تھا. وہ ایسے پھر جب اس نے جھانک کے دیکھا، جہنم میں جھانکا، یہ اللہ نے دیکھیں اس کو ظاہر ہے کوئی یہ ایسا اللہ نے نظام بنایا ہوگا نا. اصل جنت ہم وہاں کی جو بات ہے نا، ہم 3 ڈائمینشنز میں رہنے والے لوگ بالکل جو ہیں نا، وہ پوری طرح ادھر نہیں نہیں محسوس کر سکتے. لیکن مثالیں تو ہیں. مثالیں ہیں جی تو بالکل. وہ جب جھانک کے دیکھے گا نا تو وہ درمیان میں دیکھے گا کہ جہنم کے درمیان میں ہے وہ اس کا دوست تو جنمی ہوا ہے. اس نے کہا تو مجھے بھی جو ہے وہ گمراہ کر دیتا. گمراہ کرنے والا. اور یہاں پہ اگر میرے رب کا فضل، اس کی نعمت، یعنی جو نعمت کیا ہے قرآن ہے نا ڈاکٹر، جی. اور نیک اعمال ہے، وہ نعمت اللہ نے مجھے نہ دی ہوتی تو میں بھی جہنم میں حاضر کیے گئے لوگوں میں ہو جاتا. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. جی. اچھا سورہ صافات آیت نمبر 58. افما نحن بمیتین، کیا تو نہیں ہم ہرگز مردہ ہوں گے. مردہ ہوں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہی بندہ کہہ رہا ہے، یہی بندہ خوش ہو کے کہہ رہا ہے کہ یہ میں تو جہنم والوں میں سے ہوتا. اچھا. تو آگے خوش ہو کے کہے گا تو کیا اب ہم مریں گے نہیں؟ کیا موت نہیں آئے گی ہمیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ وہ مطلب ہے کہ یہ وہی جنتی جو خوش ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، اور اس کا دوست حالانکہ دوست جہنم میں. سورہ صفات آیت نمبر 59. الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، سوائے اس کے کہ سوا اس پہلی موت کے، پہلی موت کے، ہماری پہلی موت، ہماری اچھا سوا اس ہماری پہلی موت کے، اور نہ ہی ہم ہرگز عذاب دیے گئے ہوں گے. اچھا اب یہ میں عرض کر دوں یہاں پہ کہ یہ اس جنتی کی بات ہے تو یہ سوال کر رہا ہے حیرت سے کہ کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی؟ اس پہلی موت جو مریں گے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا. خوشی کا. اب آپ بات کریں. اور اس میں موتتنا الاولی، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. پلیز. سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کنتم امواتا، تم مردے تھے. یعنی انسان پیدا ہونے سے پہلے جن اجزاء سے وہ بنتا ہے نا، وہ اجزاء پہلے بھی موجود ہوتے ہیں دنیا میں، زمین پہ، تو وہ بے جان ہوتے ہیں اور وہ موت کی شکل میں، بے جان چیز موت کی شکل میں ہوتی ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کرتا ہے تو وہ پہلی موت کے بعد پہلی زندگی ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے مطلب ہے رولز کے مطابق وہ پہلی زندگی ہوتی ہے. اور پھر جب دنیا میں آ کے مرتا ہے تو وہ دوسری موت ہوتی ہے. اور پھر جو وہ دنیا میں مرتا ہے تو وہ دوسری موت ہوتی ہے. اور پھر جو قیامت کو زندہ ہوتا ہے تو وہ دوسری زندگی ہوتی ہے، وہ جو ہے دوسری زندگی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ قیامت کا جب اٹھ کے کامیاب بھی ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے قیامت کا نفخہ اخری کے بعد وہ اٹھا ہے اور بعد کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں اس نے موتتنا الاولی کیوں کہا ہے، ہماری پہلی موت؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں سورہ مبارکہ مومن، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس میں کافروں کا قول بیان کیا کہ قیامت والے دن کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور تو نے ہمیں 2 دفعہ زندگی دی، بس ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، بس کیا آپ کو بچ نکلنے کی سبیل ہے؟ یہ کون سی آیت ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ آیت نمبر 11 ہے، صحیح ہو سورہ مومن کی 11 نمبر ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 2 زندگیاں ہیں اور 2 موتیں ہیں. اور سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 28 سے میں پتہ چل رہا ہے کہ پہلی موت کیا ہے، دوسری موت کیا ہے، اور پہلی زندگی کیا ہے اور دوسری زندگی کیا ہے، یہ پتہ چل رہا ہے. لیکن یہاں پہ اس اعتبار سے ہونا چاہیے تھا سوائے دوسری موت کے، تو دوسری موت اسے کیوں نہیں کہا گیا؟ تو یہ انگریزی میں اور عربی میں ایک اسلوب ہے. ہم جب کرتے تھے نا سرکاری دفتروں میں کام، تو ہم کسی کو لیٹر ایک لکھتے تھے، اس کے بعد وہ کام ہمارا نہیں ہوتا تھا، کچھ عرصے کے بعد ہم پھر ریمائنڈر لکھتے تھے. ریمائنڈر اس لیٹر پر لکھا ہوتا تھا، اور وہ کون سا ہوتا ہے؟ پہلا ریمائنڈر ہوتا تھا نا. لیکن پھر ہم دوسرا ریمائنڈر اسے بھیجتے تھے، اس کو لکھتے تھے ریمائنڈر 1. بالکل. تو اسی طرح عربی میں ہے کہ مثال کے طور پر ایک سلسلہ بادشاہوں کا آ رہا ہے، تو اس میں 10-12 بادشاہ، 13-14 بادشاہ ہیں، اور ایک دوسرے کے بعد وہ آ رہے ہیں. تو ان میں سے دوسرا مثلاً جو ہے وہ اس کی کنیت ہے ابو الحسن، اور اس کے بعد ایک اور آ رہا ہے جس کی کنیت ہے، اس کی بھی کنیت ابو الحسن ہے. تو اس کو نہیں کہا جائے گا ابو الحسن الاول، اس کو کہا جائے گا جو بعد میں آیا ابو الحسن اول کے، اصل میں اول کے بعد آیا، اس کو اول کہا جائے گا. یہ بھی بالکل وہی بات ہے جو ریمائنڈر 1 والی ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے پہلی موت کہا گیا، اصل میں دوسری موت کو. ڈاکٹر صاحب بہت زبردست. آپ یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ سورہ صافات کی 59 نمبر آیت میں جو جنتی خوش ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ جو ہماری پہلی موت تھی
اور اب جب ہم جنت میں آ گئے ہیں اس کے بعد اولا کہا گیا ہے نا، ہماری جی پہلی موت یہاں مراد ہے. جی تو موت 1 یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا ڈیتھ 1. ڈیتھ ون. جی تو کیا اب اس کے بعد ہم عذاب نہ دیے گئے ہوں گے، یہ بات ہو یہ رہی بات. تھی. تو آپ نے یہاں پہ بتایا کہ قرآن کی دیگر آیات سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اب ہم مریں گے تو یہ ہماری دوسری موت ہوگی. وہ کیسے کہ جب ہم اس زندگی سے پہلے تو مردہ تھے نا، تو وہ ہماری پہلی موت تھی کیونکہ ہمارے سارے اجزاء ڈیڈ تھے. پھر اللہ نے ہمیں زندگی کی دی، وہ ہماری پہلی زندگی، پہلی موت اور پہلی زندگی ہوگی. پھر اب جب ہم اب مر جائیں گے نا اس زندگی کے بعد، تو ہماری دوسری موت ہوگی، اور پھر جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو پھر وہ دوسری زندگی ہوگی. تو یہاں پہ پہلی موت کیوں کہا گیا؟ تو یہ عربی کا ایک اسلوب ہے. ایسے ہی ہے موت، اور اس کے بعد دوسری موت جو ہوتی ہے اس کو موت 1، پھر تیسری کو موت 2 اگر کوئی ہوتی تو کو ایسے کہا جاتا ہے. ایسا نہیں. تو یہ بہت خوبصورت، یہ بہت بڑی ایک ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں آپ کی خدمت ہے قرآن کی راہ میں کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت یہ سمجھایا ہے نا. اور اس میں یہ بھی بات کروں گا کہ یہ جو قبر کے قائل ہے نا، قبر کی زندگی کے، کہ قبر میں جا کے امتحان کے لیے زندہ کیا جائے گا اس بندے کو، تو وہ پھر 3 موتوں اور 3 زندگیوں کے قائل بن جاتے ہیں. تو قرآن نے کوئی 3 موتوں اور 3 زندگیوں کا کوئی تصور نہیں پیش کیا. یہاں پر ممکن ہے کوئی کہے کہ وہ لوگ جنہیں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے زندہ کیا تھا، وہ لوگ جو کسی وبا سے ڈر کے جا رہے تھے، اللہ نے انہیں مار دیا پھر زندہ کیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مار کے پھر دوبارہ زندہ کیا، ان کا بھی ذکر قرآن میں ہے. لیکن یہ اتنے کم ہیں کہ ان کو اصول نہیں بنایا جا سکتا، قانون نہیں بنایا جا سکتا. ایون کہ آج کل سائنس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بہت کم مقداریں ہوتی ہیں نا، ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، ان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. تو قانون جو بنتا ہے وہ زیادہ پر بنتا ہے، کم پر جو ہے وہ نہیں بنتا. تو یہاں اس لیے کہا نہیں گیا کہ 3 موتیں اور 3 زندگیاں نہیں بتائی گئی. ٹھیک ہے. سورہ صافات آیت نمبر 60، ان ھذا لہو الفوز العظیم. یقیناً یہی ہے کہ جو بہت عظیم کامیابی ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بات ہو رہی ہے ایسے جنتیوں کی جو جنت میں بڑی عیاشیوں میں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ کاسے بھی کھینچ رہے ہیں. پہلی دفعہ جو حقیقت میں کامیابی ملے گی نا، وہ جنتی کو ملے گی جب اسے جنت میں بھیجا جائے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اس کامیابی کے بعد ناکامی ختم. بے شک بے شک بے شک. اور آپ دیکھیے کہ اللہ پاک کی سچی ترین جو بات ہے قرآن، اس میں سچے ترین پکے مور والے مسلمان جو جنت میں پہنچ چکے ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ اصل عظیم بڑی کامیابی یہ ہے. تو اگر کامیاب ہونا ہے نا جی کسی نے، تو پھر وہ اس طرح کامیاب ہو کہ جنت حاصل کرے. برا انسان جو زندہ ہوگا نا، تو وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس مجھ پر، میں نے کاش اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا جائے. یعنی پہلی زندگی کو زندگی شمار نہیں کرے گا، اور اسے کہے گا کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا جائے گا. اس کی آیت جو ہے نا سورہ فجر میں آئی. بہت خوب. سورہ صافات آیت نمبر 61، لمثل ھذا فلیعمل العاملون. واسطے مثل اس کے پس چاہیے کہ عمل کرنے والے عمل کرنے والے. یعنی کہ بات ہو رہی ہے کہ اعلیٰ ترین جنتی جو جنت پا گئے ہیں اور ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ گواہی دے رہے ہیں کہ سب سے بڑی کامیابی جنت حاصل کرنا ہے. اور اللہ پاک کا حکم ہے کہ پس عمل کریں عمل کرنے والے واسطے اس کی مثل. کس کی مثل؟ ان کے یہ جو کامیابی ہے، یہ جو جنت ہے، واسطے مثل اس کے کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح کی چیز حاصل کرنے کے لیے، یہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، یہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے والے عمل کریں چاہیے کہ عمل کریں. اب اس میں ایک سورہ مبارکہ مطففین جو 83 نمبر آیت سورت ہے، اس کی 22 نمبر آیت میں کہا گیا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. پہلے جنت کا ذکر ہے اور پھر کہا ہے کہ اس میں چاہیے کہ رغبت کرنے والے اس میں رغبت کریں. یہاں سے وہ جو کچھ لوگوں کے ہے نا نظریات کہ جی ہمیں جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں جہنم سے ڈر کے عبادت نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی غلط ثابت ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی تحریص دلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اس کی ہم کیوں نہ خواہش کریں. کیا ہم اللہ کے مقابلے میں معاذ اللہ نعوذ باللہ اتنے بڑے ہیں؟ اب جیسے ہم جاتے ہیں نا اپنے کسی دوست کے گھر، تو وہ کہتا ہے آپ کے لیے میں ٹھنڈا لاتا ہوں، ہم کہتے ہیں نہیں یار رہنے دو. وہاں کیونکہ اگر وہ ہم پر احسان کرے گا تو ہماری جو ہے نا وہ عزت کم ہوگی، اس لیے ہم وہاں کہیں گے. لیکن مالک سے جب ہم مانگیں گے تو مالک کے مقابلے میں ہماری عزت تو ہے ہی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہم نتھنگ. وہی عزت ہے جو مالک کے قانون کے مطابق ہمیں مل رہی ہے. تو اس سے تو ہم بسم اللہ کر کے رغبت سے کہیں گے
کہ اے اللہ تعالیٰ فلاں چیز ہمیں چاہیے، فلاں نعمت ہمیں چاہیے، فلاں نعمت. جنت میں لوگ نہیں مانگیں گے کہ اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نعمتیں مانگیں گے. اس میں مجھے یاد آ گیا، آپ کی اجازت سے 1 منٹ لے لوں گا میں. میرے ایک کولیگ تھے، تو انہوں نے وہ بڑی ایک ہستی کے پیروکار کہہ لیں آپ مانتے تھے، اور وہ ان ہستی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک قول ہے کہ میں جنت کی لالچ میں ہاں اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اور نہ ہی جہنم کی ڈر سے اللہ کی بات کرتا ہوں. میں تو اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کے لائق. میں نے کہا آپ جن ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان کی ساری شان اسی وجہ سے کہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے. اور اللہ کی فرما برداری کا مطلب ہے قرآن کی فرما برداری. میں نے کہا اللہ ایک جگہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ پس رغبت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس کی جنت کی رغبت. میں نے کہا کیا اس آیت کے مطابق عمل نہ کیا ہوگا؟ پھر میں نے کہا پھر یہاں سے مجھے وہ اب بات یہ ذہن میں آئی کہ اللہ فرما رہا ہے ہر عمل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس جنت کے لیے عمل کرے. تو میں نے کہا پھر میں نے ایک اور بات میں اللہ فرماتا ہے کہ اور ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. ٹھیک. اور پھر جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد اللہ نے بتایا ہے کہ یہ بشارت اور نذارت. تو جو وہ ڈرے بھی نہیں، پھر استغفر اللہ جو نہ ڈرا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی انویلڈ کر دیا. اس نے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ڈرانے والا تھا نا، ڈرانے کے لیے تھا، اس نے اس کو معاذ اللہ بے اثر کر دی. نذیر نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نام اللہ نے رکھا ڈرانے میں. تو پھر دیکھیے کہ یہ اپنے شخصیات کے غلو میں کہاں چلے جاتے ہیں کہ اعلیٰ ترین لوگوں کو بھی ایسا کر دیتے ہیں کہ ان کو نہ اللہ کا ڈر تھا، نہ انہیں جنت کا وہ تھا. وہ استغفر اللہ کوئی، اور پھر اللہ کیسے ہو سکتے ہیں وہ؟ وہی نا. آگے چلیں سورہ صافات آیت نمبر 62. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ بہتر ہے مہمان نوازی کے طور یا زقوم کا شجر؟ یہ جہنمی زقوم کا ذکر ہو رہا ہے. زقوم کہتے ہیں کیکٹس کو. کیکٹس ایک بہت بڑی فیملی ہے پودوں کی. تھور جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں، اس کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں. صحیح ہے. چھتر تھور بھی ہوتا ہے، ڈنڈا تھور بھی ہوتا ہے، وغیرہ. تو یہ جہنم کا جو تھور ہوگا نا، وہ انتہائی زیادہ زہریلا. اس کو ریلیٹ کیا آپ نے؟ ہاں جی. وہ اللہ نے بتایا نا کہ اس کے حوالے سے زقوم کے حوالے سے آیا نا کہ اس کی شاخیں ایسی ہیں جیسے شیطانوں کے سر. یہ سورہ وہ نیچے سے اگتا ہے جہنم کی تہ میں سے، جہنم کی تہ میں سے اگتا ہے. ہاں جی. یہ اسی جگہ پہ بھی آ رہا ہے نا، جہنم کی تہ سے اگتا ہے. اچھا یہاں ہی آ رہا ہے، ادھر ہی آ رہا ہے. وہ آگے انشاءاللہ پڑھ لیں گے. ہاں جی. اور اس میں وہ پڑھ کے پھر ہم وہ ذکر کر دیں گے ابو جہل نے جو آیات کا مذاق اڑایا تھا اور بڑا من بیٹھا تھا. یہ ابھی کر دیں آپ. زقوم کے حوالے سے کیا اس نے کہا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں لوگوں کو سنائیں کہ جن میں زقوم کا ذکر آیا ہے، یعنی جہنم کے تھور کا، وہ بڑا خطرناک ہوگا. سورہ محمد سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی وہ چیزیں ہوں گی کہ وہ زقوم وغیرہ اور اس طرح کی جو جہنم میں چیزیں کھلائی جائیں گی ان کو، وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، ان کی آنتوں کو قطع کر دیں گے. تو یہ جو ابو جہل نے جب یہ آیت سنی کسی سے، تو عرب کے ایک علاقے میں زقوم جو ہے وہ روٹی اور مکھن کو کہا جاتا تھا. مکھن روٹی کے اوپر رکھا ہوا اسے زقوم کہتے تھے. تو اس نے جو ہے نا وہ روٹی پہ مکھن رکھا اور آ گیا کعبۃ المشرفہ میں، اور حتیم پر بیٹھ کے تو ہنسنے لگا اور کہتا ہے اوے لوگوں ادھر آؤ، دیکھو محمد ہمیں اس سے ڈراتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ملے گا اگر تم نے جو ہے نا وہ ایسا کیا. لیکن وہ اس کی بات جو ہے نا وہ اس کے لیے فتنہ بنا دیا اللہ تعالیٰ. اب آپ یہ نہیں دیکھیے ڈاکٹر صاحب کہ آیات سے غلط مطلب لینا ہے جی، آیات سے غلط مطلب لینا، آیات کا انکار، آیات کا مذاق اڑانا، مسخرہ پن کرنا ہے اور تکبر کرنا. اسی لیے اللہ اگلی آیت میں فرما رہا ہے نا کہ انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے ایسے ظالموں کے لیے جو ہے وہ اسے فتنہ بنایا. بے شک. اب ڈاکٹر صاحب اس سارے کا میں ذکر کر کے نا پھر اس کا ایک ہی دفعہ آپ سے ترجمہ کرا لیتا ہوں، اور یا اس پہ آپ کچھ کہہ دیجیے گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یقیناً یہ شجر ہے کہ جو جہنم کی اصل یعنی جڑ سے اگتا ہے نا. ہاں جی. یہ ایسے ہی ہے نا، بیج خارج ہوتا ہے جہنم کی جڑ میں سے. طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، طلع اس کے شگوفے اس کے مانند کہ یقیناً وہ شیطانوں کے سر ہوں. فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، پس یقیناً وہ ضرور کھانے والے ہوں گے اس میں سے. فمالئون، پس مالئون بھرنے والے ہوں گے اس سے اپنے پیٹوں کو. یعنی وہ اتنے تنگ ہوں گے ڈاکٹر صاحب کہ وہ اس سے اپنے پیٹ بھریں. اس درخت کے جو ہے وہ تھور کے درخت کے جو
پھل ہیں اس سے، پتے ہیں اس سے. ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر یقیناً واسطے ان کے اوپر اس کے کیا ہوگا؟ اوپر اس میں ملایا جائے گا لشوبا کھولتا پانی، شوبن ملونی ہوگی، ملایا جائے گا، یعنی ان کو اس کے بعد زقوم جو زہریلا زقوم ہے وہ کھلانے کے بعد ان کو پھر سخت کھولتا ہوا پانی جو ان کی اور زیادہ جو ہے وہ حالت خراب کرے گا. آپ دیکھیں نا کہ کبھی آپ مرچوں والی چیز کھا لیں نا تو مرچوں والی چیز کے بعد اگر آپ گرم چیز کھائیں تو وہ اور زیادہ ہوتی ہے. یہ بالکل وہی بات ہے. یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے جی شجر زقوم کا، تھور کے درخت کا جو جھنمی تھور ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس کے جو کیا وہ لفظ آپ نے شگوفے، شگوفے، اور اس کی شگوفے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوشے. خوشے، وہ ذہن میں دوسرا ورڈ نہیں آ رہا تھا. ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سروں اور اس کی جڑیں جہنم کے اندر تک، اور وہ اس سے اپنا پیٹ بھرنے والے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد اتنی لگے گی کہ اس کو کھائیں گے، اس کو بھی کھائیں گے، اور پھر اس کے بعد انہیں کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر پلایا جائے گا، اور پیاس لگے گی انہیں اس سے بہت زیادہ. پانی چاہیں گے تو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. تو یہ شجر زقوم کا ذکر. جی. سورہ صافات آیت نمبر 68. ثم ان مرجعهم لا الى الجحیم، لا الى الجحیم، پھر یقیناً مرجع ان کا ضرور جہنم کی طرف. یہ جہنم میں جب جل رہے ہوں گے نا ان کو مزید جو ہے نا جلانے کے لیے، مزید تکلیف پہنچانے کے لیے ان کو بلایا جائے گا کہ آ جاؤ ذرا میس میں ذرا کھانا بھی کھا لو اور وہ پانی بھی پی لو، اور پھر ان کو دوبارہ جہنم میں اسی جگہ عذاب. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ ان کو پکڑو اور جہنم کے درمیان میں لے جاؤ، ہے نا، بیچ لے جاؤ جہنم، ان کو پکڑو اور جہنم کے بیچ لے جاؤ. استغفر اللہ. یہاں یعنی دیکھیں ایک تو موت نہیں آنی، موت مانگ رہے ہیں، موت نہیں آ رہی، کھانے پینے کے پر بھی عذاب ہے، پہننے پر بھی عذاب ہے، اور عذاب در عذاب ہے. پہننے کے لیے سورہ ابراہیم کے آخر میں بتایا کہ گندک کے کرتے انہیں پہنائے جائیں گے اور آگ ان کے اوپر چھا رہی ہو. بے شک. سورہ صافات آیت نمبر 59. انہم الفوا آباءہم ضالین، یقیناً وہ الفوا پایا انہوں نے اپنے آبا کو گمراہ. اگلی بھی ملا لیتے ہیں. 70 نمبر آیت. فہم علی آثارہم یہرعون، بس وہ ان کے آثار پر یہرعون ہے، دوڑائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دوڑا رہے ہیں. اچھا، اس میں بڑی خوبصورت کچھ آیات ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ ان کو اگلی کو بھی ملا لیتے ہیں، 71 کو بھی. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور ضرور چکے ان سے پہلے گمراہ کر اکثر پہلوں کے اکثر انہیں گمراہ کر چکے. ہاں، پہلے جو آئے تھے ان میں سے قبلہم اکثر الاولین، وَلَقَدْ ضَلَّ اور گمراہ ہوئے، قبلہم ان سے پہلے اکثر الاولین، اولین میں سے بھی اکثر گمراہ. تو یہ بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ان کے باپ دادا جو تھے وہ گمراہ تھے، کسی بھی وہ لائن پر چل رہے تھے یا جی کسی بھی فرقے پر چل رہے تھے کہہ سکتے ہیں جی، اور ان کے آثار پر یہ بھی پیچھے کوئی تحقیق نہیں کر رہے کہ فرقہ لعل ہے یا حرام، یا جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ لعل ہے حرام ہے، یہ ان کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں. اور ایسے ہی بہت پہلے بھی ایسے کافی پہلے اس طرح سے بھی گمراہ ہوئے لوگ. ہاں. 51 نمبر آیت سورہ انبیاء کی، جی یہ میں نے ریلیٹ کی ہوئی ہے اس میں. 51 نمبر آیت، جی بسم اللہ کریں. یہ کس کے ساتھ آپ نے ریلیٹ کی ہے؟ یہ جو ان کے آبا گمراہ تھے اور یہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ میں نے آیتیں ریلیٹ کی ہیں. 51 نمبر آیت سے شروع کر رہا ہوں میں، جس کا ترجمہ کروں گا. سورہ انبیاء 21 نمبر سورت. اور یقیناً ہم نے دیا ابراہیم کو اس کا رشد، اس کی ہدایت اس سے پہلے، اور ہم اس سے خوب جاننے والے تھے. اور جب کہا اس نے اپنے ابا سے اور اس کی قوم سے کہ یہ کیا ہیں مورتیاں کہ جن کے لیے تم جم کر عبادت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہو. وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے، یعنی دونوں، وہ بھی گمراہ تھے، تم بھی گمراہ تھے. ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کیا اے نبی ان سے پوچھ کہ کیا اس سے کہیں زیادہ بہتر میں راہ تمہیں دکھا دوں جس پر تمہارے آبا تھے، تو کیا پھر بھی تم اپنے ماں باپ کے پیچھے، آبا و اجداد کے پیچھے ہی چلو. اور ایک جگہ فرمایا کہ اگر تمہارے آبا جو ہیں، آبا و اجداد، اگر ہدایت بھی نہ حاصل کرتے ہیں اور عقل سے کام بھی نہ لیتے ہوں، پھر بھی ان کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کی راہ پر چلو گے. اور اس کے ساتھ میں نے کیا جاسیہ کی 22 نمبر آیت. جاسیہ 45 نمبر. یہ بھی اسی مفہوم کے مطابق ہے آپ جو عرض کرنے لگے ہیں، جس میں
اپنے آبا کو جو گمراہ پایا لوگوں نے اور انہی کے پیچھے چلتے ہیں، انہیں کے پیچھے چل رہے ہیں. اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں. یہ جاسیہ کی 22 جی یہ یہاں سے جی. وخلق اللہ السماوات والارض بحق. ہاں یہ بھی اس طرح کی آیت نے ان مفاہیم کو کر رہی ہے کہ جو وجہ بتائی گئی ہے جہنم میں جانے کی. اور خلق کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، اور تاکہ ہر جان جو اس نے کیا اور اس کی جزا پائے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی وہ بالکل ان کی جزا جو ہے پائے. یہ آپ نے اس میں کیا نا کہ ان کسی کے اگر ماں باپ یا باپ اور دادے اگر کسی کے گمراہ تھے تو ان کی گمراہی کا ان کو نقصان نہیں ہوگا جب تک کہ یہ ان کے پیچھے نہیں یہ نہیں چلیں. اس مطلب ہے وجہ سے آپ نے کیا جب تک جو ہے نا وہ خود اس کے پیچھے نہیں چلیں گے جی. تو اس وقت تک. ڈاکٹر صاحب اب میں تینوں آیات کو اکٹھا اس پر ذکر کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک. آگے چلوں یا آپ نے ابھی نہیں. کچھ کرنا ہے ریلیٹ؟ یہ ریلیٹ ہی کر رہا کریں نا، کریں پلیز کریں. میں سمجھا آپ کر چکے ہیں. نہیں. یہ آبا و اجداد کی بات کرنے لگے جی جی. کہ جو لوگ اپنے آبا و اجداد کے پیچھے چلتے ہیں، ہاں اللہ کا حکم چھوڑ کے ان کی راہ پر چلتے ہیں. جی کون سی ہے مجھے بتائیں. یہ ادھر آ رہی ہے. نہیں نمبر بولیں نا، میں آپ کو بتاؤں. نہیں اس میں وہ میں نے ادھر نمبرنگ میں غلطی کی ہے. چلیں بسم اللہ آگے چلتے ہیں. ہوں. اس پہ آگے ہم بات کریں گے ویسے اس مفہوم پہ نا، یہ بڑا جی. سالڈ مفہوم ہے. ہوں. پیج نمبر کیا آتا؟ 449. 449. سورہ صافات آیت نمبر 72 73 74. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذَرِينَ، اور ضرور چکے ارسال کر ہم بیچ ان کے ڈرانے والے. ہوں. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پس نظر کر دیکھ کس کیفیت سے ہوا انجام ڈرائے گئوں کا، یعنی جن لوگوں کو ڈرایا گیا ان کا انجام کیسا ہو. الا عباد اللہ المخلصین، سوا اللہ کے بندے خالص کیے گئے، یعنی جنہوں نے اپنے اعمال کو خالص کیا، اللہ نے ان کو جنت کے لیے خالص کر لیا. ہاں جی. اور یہ جو ڈرائے گئے لوگ تھے یہ نہ ڈرنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ڈرے نہیں، اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرے اور جنمی ہو گئے. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب جی بالکل یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. جی. جی یہ ایک تو بڑا کیا کہیں گے اس مسئلہ ہے. اچھا ایک میرا سوال ہے یہاں پہ کہ ہم نے ارسال کیا بیچ ان کے ڈرانے والا، تو ذہن میں میرے سوال آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ تھے اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے آبا میں کوئی پہلے ڈرانے والا نہیں بھیجا. جی. تو وہ اصل میں آبا ان کے جو ہے نا جی وہ ان کی الگ بات ہے. تو امت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا قرآن میں فرمایا کہ کوئی امت نہیں ہے ٹھیک ہے. جن میں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. تو ڈرانے والے تو ان میں بھی آئے تھے لیکن وہ بھول چکے تھے نا، وہ ان کا سبق بھول چکے تھے. کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ پیروکار ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام جو وہ عظیم ترین ہستی تھے کہ جنہوں نے بت خانے میں جا کر بھی بتوں کو توڑ دیا تھا. ڈاکٹر صاحب تاریخ یہ تھے اور یہ تھے کہ یہ سب سے بڑے توحید کے مرکز کعبۃ البشرفہ میں یہ 3 لا رکھے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں بھی بنائی تھی کعبہ پر. ایک تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور ان کے ہاتھ میں جوئے کے تیر پکڑائے. استغفر اللہ. یہ بھی دیکھیں حدیثوں تاریخ میں آیا جی. قرآن میں کہیں آیا ہے کہ انہوں نے ابراہیم کا ذکر کیا ہو؟ نہیں قرآن میں یہ بات نہیں ہے. ابراہیم ہاں لیکن یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹلی ویسے اولاد ابراہیم علیہ السلام کی ہے نا، وہ سارے ابراہیم کی آباء و اجداد میں سے انڈائریکٹلی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اب پھر جگہ جگہ جو قرآن میں فرمایا گیا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وما کان من المشرکین، وہ کبھی مشرکوں میں سے نہیں ہوا. بے شک. تو اس لیے جو ہے وہ مشرکوں میں سے نہیں ہوا کا مطلب کبھی اس نے شرک نہیں کیا تھا. تو یہ مشرک کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں؟ اچھا آپ کس کو ریلیٹ کر رہے ہیں یہ ڈرانے والوں کے والے سے؟ آیات بتائیں نا میں کھولوں. یہی آیتیں سورہ اس کی ہیں صاد کی. اس نے شیطان کا قول یہاں پہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، شیطان کہنے لگا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان میں سے تیرے مخلص بندوں کے. فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا کہ تو مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے. الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت کے دن تک. تو پھر آگے اس نے کہا کہ میں سب کو یہاں تو منذرین سے مراد وہ ہیں نا جو ڈرانے والے ہیں. منذرین ڈرانے والے اور منذرین زال کے اوپر زبر آ جائے تو پھر وہ ڈرائے گئے. بالکل ٹھیک.
ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر ٹھیک ہو صاحب گیا۔ ماشاء اللہ. آج کا کافی بڑا لیکچر تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو مکمل کر لیا. اسی کے ساتھ ہی سجل علی اور ڈاکٹر سید علی اسد کو اجازت دیں. اگر آپ کچھ عرض کرنا چاہیں اختتامی نوٹ پہ تو. اختتامی طور پہ میں یہی کروں گا کہ کل سے جو ہے نا واقعات شروع ہو جائیں گے، جی اور یہ واقعات ہیں کہ جو ہمیں بچوں کو زبانی یاد کرانے چاہیے، یس اور ان واقعات کثرت سے جو ہے رپیٹ کرنا چاہیے، تاکہ قرآن کے جو نمونے ہیں عمل کے قرآن نے جنہیں بنا کے بھیجا ہے، ہمارے سامنے لایا ہے قرآن، ان کے بارے میں ہم جانتے ہوں، اور ان کے بارے میں اگر سارے مسلمان جانیں گے تو ان میں کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اور اسی سے ہدایت حاصل ہوگی. اسی سے ہدایت ہوگی، اسی سے ایک ہوں گے. بالکل کل نوح علیہ السلام کا ذکر آئے گا، جی اور پھر اس سے آگے جو جناب خلیل علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت ذکر جو ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، فی امان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.